اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ سب سے پہلے باقاعدہ آغاز سے قبل مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ہمز اپ کر دیجئے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ سب کو اندازہ ہے کہ آج اردو چھٹی سے 8ویں جماعت کے لیے ایڈ ٹیک کا جو ایک سیشن ہے یا ایک نشست ہے وہ ہوگی۔ مختصراً اپنے بتاتی چلوں کہ اقصیٰ زاہد اکبر میرا نام ہے، اور بحیثیت تربیت کار، بحیثیت مصنفہ و معلمہ اور ماہر مضمون اردو کنٹیب کے ساتھ میں طویل عرصے سے وابستہ ہوں۔ دعا سے جی آغاز کرتے ہیں، اور اس سے قبل آپ سب لوگوں سے 2 لوگوں کے علاوہ، ایک ایونیر ایٹیک اور مریم بطول صاحبہ اور انم، باقی لوگ بھی اپنے کیمراز آن کر لیجئے، کیونکہ اس طرح میرا خیال ہے دیواروں کے ساتھ یا آپ کی سکرین کے ساتھ کوئی نشست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ کو اور نہ مجھے۔ تو آپ لوگ اپنے کیمرہ سب لوگ آن کر لیں۔ سر عظیم اپنے ساتھ بھی کسی کو بٹھا لیجئے، اردو والوں کو۔ جی ایم ایس ای آفتاب صاحب۔ اچھا، یہاں پہ ایک کوئی صاحب یا صاحبہ ہیں جو 339 RE54، یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی نام نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو زوم پہ ری نیم کر لیں۔ جی میں مریم۔ مس مریم ان میوٹ کیجئے خود کو، ہماری طرف سے، ہماری جانب سے آپ لوگ ان میوٹ ہیں۔ میں مریم خود کو خود ان میوٹ کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مس؟ مس مریم ان میوٹ کیجئے گا۔ میم میں نے یہ بتانا تھا کہ ہم 3 لوگوں کی کلاس لے رہے ہیں ٹھیک ایک ہے، ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ آپ اگر اپنے موبائل فون کو یوں اس طرح چوڑائی کی رخ پہ رکھیں گی نا تو آپ سب مجھے دکھائی دیتے رہیں گے، اور اگر آپ کو اس طرح بھی آسانی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انفینکس، اب یہ انفینکس تو کوئی نام نہیں ہے، اپنے آپ کو ری نیم کر لیں زوم پہ، تھوڑا سا ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کا استعمال خود بھی کر لیں، مجھے اس طرح سے آپ سے بات کرنے میں ذرا سہولت رہے گی۔ کر دیں ان کو میوٹ کر دیجئے۔ نہیں 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 نہیں، ان میوٹ رہنے دیں وہ خود، تاکہ اپنے آپ کو کر لیں اور ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تھمز اپ اپنے ہینڈز اپ کرتے رہیں گے اور ہم اس کو کر لیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا سے آپ سب واقف ہیں، اور اس دعا کو بحیثیت استاد، بحیثیت معلم، معلمہ، ہم لوگ اس لیے اپنے دن کے آغاز میں اپنے کمرہ جماعت میں جا کر پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ بچوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سر عظیم، اس کے بعد بتاتی ہوں۔ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو بات، جس مقصد کے تحت ہم اپنے کمرہ جماعت میں گئے ہیں، جو اس دن کا ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالیں، اور بچوں کے دل پر، سننے والے کے دل تک ہماری وہ بات پہنچے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ اسی طرح بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ اس میں ایسے الفاظ میں ایسی جان ڈالے کہ وہاں تک پہنچ سکے، اور اگر کسی کو سمجھنے میں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو بھی دور فرمائے۔ ایونیر ایڈ-ٹیک، سر پاک اسٹڈی کا میرے بعد ہوگا آج اسی لنک پہ، اور سر عظیم اسٹوڈیو 2 کے لیے میں نے گروپ میں آپ کو ایک لنک بھیجا ہوا ہے، آپ اس پہ دیکھیں، اسٹوڈیو 2 لکھا ہوا ہے، اس پہ اسٹوڈیو 2 لکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے ابھی بتا دیں، میں آپ کو وہ لنک دوبارہ سے اسٹوڈیو 2 اور اسٹوڈیو 3 کے دے دیتی ہوں۔
अनम्यूट करके मुझसे पूछ लें। मैं इसलिए बार-बार वहाँ देख रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में जो चैट है उसको पढ़ रही हूँ। जी मैम, मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि स्टूडियो टूर हमने ज्वाइन करना, क्योंकि हमें ईसीसी की ट्रेनिंग लेनी थी, बस ठीक है, मैं तो भेज रही इसलिए। हूँ। मैं भेज रही हूँ आपको। जी ठीक। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। सर अजीम ज़रा देख लीजिए। जी, तो जैसे आप सबको अंदाज़ा है, इससे पहले परसों 30 तारीख को हमारी जो एक नशिस्त हुई वो पहली से 5वीं तक के असातिज़ा कराम के लिए थी कि उसमें पहली से 5वीं तक आपने उर्दू किस तरह से पढ़ानी है। उसी बात को दोबारा छठी से 8वीं के लिए भी करेंगे कि कुछ बुनियादी मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिस पे हम सबका वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कल ऐसा हुआ कि किसी से मेरी एक मुलाकात हुई माहिर तालीम से। उन्होंने कुछ ऐसे सवालात पूछे कि जिसके बाद मैं भी ये सोचने पे मजबूर हूँ कि एक उस्ताद किस किस नहज में ख़ुद को लेके चल सकता है। क्या वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स पे बात करेगा? वो कोई भी मज़मून हो सकता है, वो साइंसेस भी हो सकती हैं, वो उर्दू भी हो सकती है। क्या वो इम्तहानी सवालात को पेश नज़र रखते हुए बच्चे को पढ़ाएगा? तो हमारे पेश नज़र क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या मकासद होने चाहिए। और जब वो सवाल हो रहा था तो उसमें जो फिर हम जिस एक नतीजे पे पहुँचे वो ये था कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए बच्चों तक उनको अगर फ़ायदा हो या उसके लिए सूदमंद बनाने के लिए बहैसियत उस्ताद ये ज़रूरी है कि हम सब निसाब से वाकिफ़ हों। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला ही ये है कि निसाब और किताब में मुताबिकत अगर नहीं है या हमारे पास ऐसी कुतुब मौजूद हैं कि जो निसाब के मुताबिक नहीं मुरतब की गई और हम पूरा 1 साल बच्चे को उनसे तैयारी करवाते हैं और वहाँ से कुछ भी नहीं समझ पाता बच्चा, और उसमें से कोई सवाल ऐसा आता है कि जो जिसमें अल्फाज बदल दिए जाते हैं, सवाल की नौइयत बदल दी जाती है और उससे मुतल्लिका किसी तरह का मवाद उस किताब में नहीं था या हम उसको तैयार नहीं करवा पाए, तो बच्चा क्या होता है कि वो फ़ेल होगा। और वो ना सिर्फ किसी एक इम्तिहान में फ़ेल होगा, बल्कि आप देखें कि आप उसके 1 साल, पूरे 1 साल में वहाँ पे वो जो बुनियाद उसकी बन रही है, हमने उसको भी ज़ाया किया है। मेरा ख़्याल है हमें थोड़ा-थोड़ा सा अपने लिए वक़्त निकाल के अपने पास अपनी मसरूफ़ियात में से निसाब को गाहे-बगाहे देखते रहना चाहिए। उससे ये होता है कि बाज़ औक़ात हमें निसाब जब हम समझ लेते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि किताब में वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, अगर है तो क्या वो निसाब के उस तकाज़े को पूरा कर रही है या उसमें कोई कमी-बेशी है या ज़्यादती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हमेशा कमी नहीं होती कि कुछ चीज़ें इतनी तफ़सील से बयान कर दी जाती हैं कि जितनी उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम सबसे पहले यही देखेंगे कि निसाब क्या है। निसाब को हम 3 हिस्सों में जी तक़सीम कर देते हैं, आप सब जानते हैं। अ, अगर मैं बहैसियत मुअल्लिमा बात करूँ, तो शायद मैं भी सिर्फ़ पढ़ा रही होती, दर्स व तदरीस से वाबस्ता होती, तो निसाब को कभी ना देखती, जब तक कि मुझे ना बताया जाता। तो अब आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि उसको देखें, निसाब को एक दफ़ा देखें, उसमें असलात ताल्लुम को देख लें और किसी किताब को, कोई भी 2-4 किताबें अपने सामने रखा करें, उनमें से असलात ताल्लुम को देखा करें। मुअज़्ज़म, आवाज़ नहीं जा रही। हमारी साइड से सर कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। किसी GMSE, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज़ आ रही है। यहाँ से किसी ने कहा वॉइस नहीं आ रही। जिनको नहीं आ रही आप फिर अपना देखिए, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है।
اچھا جی، نصاب کو ہم بنیادی طور پر 3 حصوں میں دیکھتے ہیں. ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ جو نصاب مرتب کیا گیا ہے وزارت تعلیم کی جانب سے آیا وہ درست ہے یا نہیں، یا وہ ہمارے اصلی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اس کے لیے ایک کتاب تصنیف کی جاتی ہے جو اس کے کوشش کی جاتی ہے کہ نصاب کے تقاضوں کو وہ احسن انداز میں اس کو پورا کرے. جب آپ اساتذہ کرام کے پاس بہت سی کتب میں سے چند کتابوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے کچھ مواد جمع کر کے بچوں کے تعلیمی سفر میں ان کی مدد کی جا سکے، ان کی رہنمائی کی جا سکے، تو پھر اس میں اگلا کردار آپ کا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ کی درس و تدریس کا انداز. تو آپ نے وہاں پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بحیثیت استاد آپ، چونکہ عصر حاضر میں یا آپ یہ کہہ لیں کہ موجودہ جو وقت چل رہا ہے، ہم سب ایک ہی شور سن رہے ہیں، ایک ہی آواز سن رہے ہیں، اور وہ ہے حاصلات تعلم پر مبنی امتحانات، SLO بیسڈ ایگزامز. تو پھر آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کمرہ جماعت میں بچے کو کتاب پڑھا رہے ہیں یا حاصلات تعلم سکھا رہے ہیں. حاصل تعلم میں جو چیز کہی گئی ہے، جس طرح کہی گئی ہے، آپ وہ کروا رہے ہیں. اب اگلا کام آپ کا ہے. کتاب آپ کے پاس ہے، کیا کتاب میں موجود چیزوں سے جو مواد ہے اس سے آپ اسی طرح انصاف کر پا رہے ہیں جیسے کہ اس کا تقاضا ہے. تو یہاں پہ نصاب سے نکل کے جو چیز آتی ہے وہ آپ کا درس و تدریس کا انداز ہے کہ کیا اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے کہ آپ وقت کے ساتھ بچوں کے جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اپنی سرگرمیوں کو، اپنا جو طریقہ تدریس ہے اس کو بدلتے ہیں، اس میں کچھ جدت لاتے ہیں، یا آپ روایتی طریقے کو لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ میں اتنی لچک ہے کہ آپ خود کو بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ضروریات کے ساتھ ساتھ، تو پھر اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ جو آپ نے جو راستہ اپنایا کیا وہ درست تھا یا وہ محض آپ کے لیے درست تھا، وہ محض ہماری سوچ تھی، یا بچے کو بھی اس سے فائدہ ہوا. تو اس کے لیے ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سالانہ امتحان لیتے ہیں. اور اگر میں اسکولوں سے ہٹ کر بورڈ کی سطح پر بات کروں، کیونکہ دیکھیں 6 سے 8ویں کے بعد بس ہمارے ہاتھ سے جو کھیل ہے وہ نکل چکا، وہ بات نکل چکی. اب آپ نے 11 سال میں جو بچہ تیار کیا ہے، اس نے 9ویں 10ویں کا جب امتحان دینا ہے، میٹرک کا جب امتحان دینا ہے، تو پتہ چلے گا کہ پچھلے 11 سال میں یا 12 سال میں بچے نے کیا سیکھا. اور یہاں سے آپ کو نصاب میں اگر کوئی کمی ہے وہاں اس کا پتہ چلے گا، آپ کے طریقہ تدریس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اس کا پتہ چلے گا، یا کہاں پہ ایسا ہم نے وہ طریقہ نہیں اپنایا کہ جس سے بچے کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دوبارہ آپ کو یہاں پہ لے آئے گی، اور پھر اگلا ایک تعلیمی سال شروع ہوگا اور آپ دوبارہ سے یہ دیکھیں گے، احتساب کریں گے، اپنی جانچ کریں گے کہ پچھلے سال میں نے پڑھانے کے لیے اس حاصل تعلم کے لیے یہ انداز اپنایا تھا، میں نے اس کو اتنی دیر میں پڑھایا تھا، میں نے اس پہ فلاں سرگرمی کروائی تھی، اس کو میں نے بچوں کی روزمرہ زندگی سے فلاں مثال سے منسلک کیا تھا، لیکن خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے. تو اس دفعہ میں اس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں. تو پھر آپ اس پہ اپنے لیے ہی سوچیں گے. ہم اس میں محض آپ کے لیے کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں یا کچھ تھوڑے سے طریقے بتا سکتے ہیں. اچھا جی، آپ سب سے ایک سوال کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں. آپ نے مجھے جو یہاں پہ صاحب اولاد ہیں وہ بتائیں کہ آپ کیوں بھیجتے ہیں، اور اساتذہ کرام کو کیا لگتا ہے کہ کیوں بچوں کو بھیجا جاتا ہے. 1 2 4 5 کیمراز آن ہیں اور میرے پاس 16 لوگ ہیں. 10 کیمرے اس وقت بند ہیں، اور یہ GMSE مس انم تھوڑا سا روشنی میں آ جائیے، میم فوزیہ آپ بھی، اور ایونیر ایڈ ٹیک ذرا سر آپ اپنی سکرین آن کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. میری جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ کو ساری سکرینز بند کیسی نظر آ رہی ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ آپ ایسے چار دیواری میں کھڑے ہوئے ہیں اور میرے سامنے سکرین ہے کافی بڑی، میرے 2 جانب دیواریں، میرے پیچھے بھی سکرین ہے اور میں سکرینز کو پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہم ٹیکنالوجی کو لے کے ایجوکیشن میں چل رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی ہو کہ انسان غائب ہو جائیں.
تو یہ جو باقی لوگ جن کے کیمرے بند ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے کیمرے جو ہیں ان پہ آپ کو ایک بٹن دیا گیا ہے کہ جس سے آپ مجھے دکھائی دے سکتے ہیں. جی مس مریم اور ان کے ساتھی اسلامک ایجوکیشن کمپلیکس ساہیوال، تھوڑا سا کیمرے کا رخ اپنا بدل لیں. چھت نظر آ رہی ہے آپ کی. اسکول کیوں بھیجتے ہیں بچوں کو؟ میم مریم. یس میم. میم ایکچولی میں اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری نہ کریں. نہیں، ہم سب کے پاس اختلاف رائے کا اختیار موجود ہے میم. یس میم. میں بچوں میں کانفیڈینس آ جائے، خود اعتمادی آ جائے، ان کو بولنا آ جائے صحیح طریقے سے، یعنی کہ یہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے رسم و رواج جو بھی ہیں وہ ان کو احسن طریقے سے سمجھ آ جائے. اس کے علاوہ وہ ایک اچھا انسان بن سکیں. بالکل بالکل بہترین بہترین. اور جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا آپ ان کے ساتھ موجود ہیں؟ جی میم میری سننا ہے. ٹھیک ہے. میم سوری جی 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 میم، میں پرسنلی اس چیز کو سمجھتی ہوں اور اس پہ میں خود بھی ورکنگ کرتی ہوں الحمدللہ کہ کریکٹر بلڈنگ بچے کی کردار تعلیم کے سازی. ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. جی شاید پریویس لیکچر میں بھی میرا یہی جواب تھا کہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تعلیم تو میم اب آن لائن بھی ہے، مطلب گھر میں بیٹھ کے بھی بچے جو ہے وہ ابھی پریویس جو ہماری پریکٹس ہوئی ہے کہ بچوں نے گھر میں بیٹھ کے بھی تعلیم حاصل کی ہے، آن لائن کلاسز ہوئی ہیں. بٹ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ لائک یہ تو خیر بہت بڑا ایک وہ موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، لیکن کردار سازی میرا خیال ہے کہ اس میں بچے کو کردار سازی کے لیے بھیجتے ہیں آپ کے خیال میں. اچھا جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں عین ممکن ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اختلاف کریں، جو کہ آپ کے پاس حق ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دونوں جوابات آپ نے دیے وہ بحیثیت والدہ تھے. والدہ کے طور پر آپ اپنے بچوں کو اس لیے بھیج رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے شخصیت سازی کی جائے، کردار سازی کی جائے، اور وہ اس معاشرے کا ایک فعال شہری جو ہے اس کے طور پر سامنے آئے. سر ایونیئر ایڈ ٹیک. ایز اے والدہ میں نے بھی بتایا وہ ہم نے پوچھے جی کیونکہ میرے بچوں کی میم آپ سے گزارش ہے جب جواب دیں تو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میم میں ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتا ہوں، اخلاقیات پہ. اخلاقیات بالکل. لیکن سر آپ بحیثیت استاد بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ کے پاس بچے اس لیے بھیجے جاتے ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے اس لیے بھیجے گئے کہ ان کے اخلاقیات پہ کام کیا جائے، ایسا ہے؟ سر آپ کی آواز کہیں غائب ہو گئی. سب سے پہلی بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ پیرنٹس بھی میرے ماشاءاللہ سے میں بھی سے جی 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 سر تھوڑی سی کسی ایسی جگہ آپ بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کے تھوڑے سے سگنل اچھے ہوں. میم فوزیہ، مجھے ایسا لگتا ہے میم فوزیہ آپ تو پرسوں بھی پہلی سے 5ویں والی اس میں سیشن میں نشست میں بھی تھی، ہے نا؟ اور سر بھی تھے ماسٹر کنڈر گارٹن اسکول سے، اور یہ بھی تھے GMSC. کیونکہ ہم اسکولوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں تو سر آپ کے ساتھ سر آپ جو ہے ماسٹر کنڈر گارٹن سے، آپ کے ساتھ اگر آج 6ٹھی سے 8ویں کے اردو کے اساتذہ بھی بیٹھ جائیں تو کچھ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے زیادہ بات ان تک بھی پہنچ جائے گی کہ انہوں نے اس پروگرام کو کیسے لے کے چلنا ہے. اگر یہ ممکن ہو تو آپ ان کو بھی بتا. سر آپ کا انٹرنیٹ کافی وہ کمزور تھا اس کے سگنلز. اچھا دیکھیں یہ بات بالکل حقیقت ہے. اگر میں دیکھیں 2 جوابات وہ تھے جو بحیثیت والدہ یا والدین اگر ہم لیں تو والدین کی کیا ہم سے توقعات ہیں کہ وہ بچوں کو اسکول کیوں بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں بھیج رہے ہیں. کہیں ایسا بھی ہے میں انفرادی طور پہ تو یہ چاہوں گی کہ میرے بچے کی کردار سازی کی جائے، وہ معاشرتی ادب آداب سے واقف ہو، وہ اخلاقیات سے واقف ہو. یہ میری انفرادی سوچ ہو سکتی ہے، بحیثیت مجموعی یا معاشرتی طور پہ ہم سب کی سوچ بھی ہو سکتی ہے. لیکن سر بات یہ آتی ہے جیسے سر نے ابھی کہا ایونیئر ایٹیک سے کہ وہ بچوں کی اخلاقیات پہ کام کرتے ہیں.
یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے لیے یہ درسگاہیں قائم کی گئی ہیں، اس سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن وعلیکم السلام. جی میم البدر اسکول کیمرہ بھی آن کر لیں تو میں آپ کو دیکھ کے جب بات کر سکوں گی. پس پردہ سر یہ حقیقت بھی موجود ہے اور شاید اب یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ہم اسکولوں میں بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجتے ہیں، یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمارے پیش نظر یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اس اسکول سے، اس ادارے سے، اس درسگاہ سے احسن انداز میں اچھے نمبروں سے فارغ ہو اور اس کو ایک بہترین ملازمت ملے. کیونکہ ہم جب بھی، میں بحیثیت مجموعی بات کروں، معاشرے میں جب بھی کسی سے ملتے ہیں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ جاننے والے ہوں، یہاں تک کہ ہم اسکول میں بھی بچوں کے میٹرک کے بعد جب آتے ہیں تو یہ پوچھا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے والدین کی طرف سے کہ میرے بچے کے نمبر کم کیوں آئے. اب اس کو کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، اس کو وظیفہ نہیں ملے گا، اور جب اس کو ایف اے ایف ایس سی کی کسی اچھی جگہ پہ داخلہ وہ لینے میں خدا نخواستہ ناکام رہا یا اس کو وظیفہ نہ ملا یا کسی بھی وجہ سے وہ جو ہم نے سوچا تھا ویسا نہ ہوا کیونکہ اس کے نمبر تھوڑے آئے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا، اس کو اچھی ملازمت کیسے ملے گی. تو ہم یہ باتیں تمام جو ہمارے ذہن میں ہیں کہ ہم ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور تربیت کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے، تو پھر یہ مجھے لگتا ہے کہیں غائب ہو جاتی ہیں اور ایک ہی بات رہ جاتی ہے. اور جب ہمیں معاشرتی طور پر آل اسٹاف بزی ان کلاسز، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا، پھر ریکارڈنگ آپ لے لیجیے گا. اور پھر ہمیں جب لگتا ہے کہ ہمیں سب کی طرف سے اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تو ہماری بھی توجہ جو ہے وہ اصل نقطے سے ہٹ کر اس پر بھی آ جاتی ہے کہ بچوں کے نمبر اچھے آئیں تاکہ ان کا کسی اچھی جگہ پہ داخلہ ہونے کے بعد وہ اپنے آنے والی زندگی کو ایک اچھی ملازمت کے سہارے گزار سکیں. اور مجھے لگتا ہے سر آج کل ہم 70-80% جو کوشش کر رہے ہیں نا وہ اسی کے لیے کر رہے ہیں کہ اتنے نمبر ہوں گے تو بچوں کا داخلہ اچھا ہو جائے گا اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں. تو اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں سر جتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، میں اور آپ اور جیسے سر ہیں ماسٹر کنڈرگارٹن سے، سر اگر اپنے وقت کو دیکھیں، پھر میں دیکھوں، پھر یہ جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہمارے ساتھ وہ دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ریپڈ چینج آیا ہے، کتنی تیزی سے ترقی آئی ہے، کتنی تیزی سے کمپیوٹر نے آ کے وہ جگہ سنبھالی جو انسان کام کر رہے تھے، کمپیوٹر کو موبائل فون نے لے لیا. اور اب آپ موبائل فون کی ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی ایک سمارٹ واچ میں، ایک گھڑی میں آپ کا فون چل رہا ہے. اور یہ سارے کام آپ جو پہلے 10 لوگ کرتے تھے اب 5 لوگ کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں 1 سے بھی ہو رہا ہوگا. تو ملازمتوں کے مواقع کس طرح سے آپ خود بخود کم کی، ہاں اس سے کوئی انکار نہیں کہ یہ ملازمت جو ہے یا یہ جو مشین بن جائے گی یا یہ جو چیزیں آ رہی ہیں تیزی سے، ان کو بنانے کے لیے بھی بہرحال انسان چاہیے اور ان کو چلانے کے لیے بھی انسان چاہیے. تو ہمیں اپنے بچوں کو کانسیپچولی تیز کرنا ہے کیونکہ رٹے والا بچہ سر ایسا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. وہ اچھے نمبر لے سکتا ہے میٹرک کے امتحان میں، ایف اے کے امتحان میں، لیکن وہ کسی اچھی یونیورسٹی کے لیے اپنا داخلہ ٹیسٹ اس رٹے کی بنیاد پر نہیں کلیئر کر سکتا. اور پھر بات وہیں آئے گی وہ اس کے پچھلے نمبر اس کے کس کام آئیں گے. تو ہم نے اس بات پر بھی کام کرنا ہے کہ بچے کے کانسیپٹس بلڈ ہوں. ہم جو اسے سکھا رہے ہیں اس کو اس کی روزمرہ زندگی کے ساتھ منسلک کریں اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور وہ امتحانی نقطۂ نظر سے بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو. میم فوزیہ اور مریم کے علاوہ جو آج کی نشست میں نئے لوگ ہیں ان سے سوال ہے کہ نصاب کیا ہے اگر کبھی کسی نے دیکھا ہو تو. جی نصاب کیا ہے؟ جی سر. مس نصاب جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہماری حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے جس میں کہ ہماری روایات اور جو ہماری مورل ویلیوز ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اسی کے مطابق پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر چلتے ہیں.
بالकुल सर, इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं, हमारी रवायात व इक़दार के साथ साथ जो असली तकाजे होते हैं किसी भी मजमून को किस नहज में करवाना है कि बच्चा बैनुल अक़वामी सतह पर भी दूसरे बच्चों के साथ दुनिया के साथ चल सके, इसमें वो तमाम पहलू भी मद्देनज़र रखे जाते हैं। अगर जी हम जी इसको सही। मजमूई तौर पर बात करें तो निसाब दरअसल एक ऐसा दायरा कार है, एक ऐसा खाका है कि जिसमें बच्चे को मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उसकी इनफरादी जो ज़रूरियात हैं, इनफरादी ज़िंदगी जो है बहैसियत एक शहरी, एक इंसान, उसमें वो कहाँ कहाँ किस किस पहलू पे बेहतरी ला सकता है, क्या उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ये तमाम चीज़ें उसकी ज़हन उसकी उम्र के साथ सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, या एक दायरा का एक खाका दे दिया जाता है जिस पे फिर हम काम करते हैं और हम बच्चों को वैसा बनाने की, वैसा सिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखें जो नई टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो बाहर के ममालिक में महज निसाब दे दिया जाता है, किताबें गायब हो चुकी हैं, बच्चे खुद उन पे रिसर्च कर रहे हैं, बच्चे खुद अपने लिए मवाद तलाश कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ साइट्स पे से मुख्तलिफ असातिज़ा कराम से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किताब वाला कल्चर, जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी आम सी रिवायत है, मैं आप हम सब इससे गुजरे, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें किसी भी बीमारी के लिए मखसूस दवा का नाम लिख के दे देता है कि जैसे अगर आपको खांसी है तो फलां फलां सिरप आपने लेना है। अच्छा, वो सिरप का नाम होता है, उसका फॉर्मूला नहीं देते। आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो वहां पे आपको दवाओं के नाम नहीं देंगे, आपको वो एक फॉर्मूला लिख के डॉक्टर देगा कि इस फॉर्मूले पे बनी हुई जो भी दवा है वो जिस भी XYZ किसी भी नाम से है, आप वो खरीद लें। बिल्कुल यही हाल तालीम का भी हो चुका है। हमने क्या किया, किताबों पे बड़े बड़े वो लगा लिए हैं, फलां किताब अच्छी है, किताब कुछ नहीं है। निसाब से देखें कि निसाब से मुताबिकत क्या चीज़ रखती है, तो हमने वो चीज़ें लेनी है और वो करवाना है बच्चे को। जी, निसाब दरअसल ये है, जैसे सर ने भी कहा, और कि हमने किसको पढ़ाना है। हमारे सामने जो मौजूद एक मुकम्मल इंसान है वो किस उम्र का है, क्या हम उस पे जो बोझ डाल रहे हैं वो इतनी ज़हनी इस्तिताअत रखता है कि उसको बर्दाश्त कर सके, उसको उठा सके। किसी ने कुछ अरसा पहले बड़ी अच्छी एक बात या एक वाकया मेरे सामने आया, उसमें ऐसा था, किसी स्कूल में जाने का मौका मिला तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी मुझे अपना ECCE का जो एक हिस्सा था, जो शोबा था, वहाँ वो लेके गए और उन्होंने मुझे बताया कि आप देखें हमारा बच्चा प्रेप में पहुँचता है, इसको 100 तक काउंटिंग आती है, यानी 100 तक गिनती आती है, वो रूफ़े तहज्जी लिख सकता है, वो अल्फ़ाबेट्स लिख सकता है, वो जुमले लिख सकता है पूरे पूरे, वो 5-10 जुमलों का मजमून लिख सकता है। और अगर आप उन बच्चों के चेहरे देखें तो आप खुद सबको अंदाजा होगा कि उतरे हुए चेहरे, थके हुए, डरे हुए, सहमे हुए। और वो बच्चा जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना तो वो मजीद झुकता चला जाता है। आप उसका जो उसका खाका बन रहा है, जो उसका बॉडी टेक्सचर, अगर आप उस पे गौर करें तो आपको हैरत होगी। हम सब देखते हैं आजकल कमजोर नहीफ बच्चे और एक तरफ को झुके हुए, क्योंकि एक तरफ तो उनकी हमने गायब कर दी ना बस्तों के बोझ से। तो दरअसल निसाब ये बताता है कि आपने किस उम्र में किस ज़हनी सतह पर किस बच्चे को कितना पढ़ाना है। हमें अक्सर ये सुनने को आजकल मिलता है, ख़ास तौर पर फिर मैं ECCE का कहूँ कि जी वालिदैन कहते कॉपी भरी हुई नहीं है। वालिदैन अगर इतने ही उनको इस चीज़ की इतनी समझ है तो वो हमारे पास बच्चे क्यों भेज रहे हैं? ये तो हमने उनको समझाना है ना कि बच्चे की जो ज़रूरत है, आपका बच्चा आपके पास है, उसकी जिस्मानी ज़रूरत, अगर 1 ग्लास दूध की और आप उसको एक दिन में 1 जग पिलाना चाहो, 1 ग्लास के बाद उसका मैदा बाकी दूध कहाँ करेगा? वो उंडेल देगा वापस। तो यही हाल आप हमारे साथ तालीम में ना करें, हमारे साथ ये जुल्म हम पे ना लागू करें, या ये बोझ ना हम पे डाला जाए कि हम आपके बच्चों के साथ ये ज़्यादती करें, हमें माशरती तौर पे उस बोझ का शिकार ना किया जाए। तो हमने इसी बात को देखना है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और कितना पढ़ा रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। जो म्याना रवि हमें दीन इस्लाम ने कही है उसी को मेरा ख्याल है निसाब में भी लेके चला गया है। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे हुसूल इल्म के ज़राए कितने हैं। तो बुनियादी तौर पर आप सब जानते हैं कि हुसूल इल्म के 4 बुनियादी ज़राए हैं। ज़्यादा बोलने से, अच्छा जी, सबसे पहला ज़रिया, बुनियादी ज़रिया
وہ ہے سننا، کیونکہ بچہ فطری طور پر ان ذرائع کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بنیادی ذرائع رکھے ہیں کہ وہ سنتا ہے، سننے سے وہ سیکھتا ہے. وہ جو آوازیں سیکھے گا ان کو ادا کرے گا اور ہم اس کا مطلب سمجھیں گے، اس کو ہم بولنے کی ذیل میں لیں گے. اور یہی جو اللہ نے فطرت رکھی ہے نا، اس کے ساتھ مجھے اگر یہ اسکرین ایسی جگہ معظم دے، میں پیغامات نہیں پڑھ پا رہی ہوں. ہم اگر اس کو سننے کے ساتھ بولنے پہ، اس کی بولنے کی صلاحیت پہ کام کریں، وہاں سے فائدہ اٹھائیں. اور جب بچے کو بولنا آ جائے، اپنی بات سمجھانا آ جائے، تو پھر ہم اس کی اگلی جو صلاحیت ہے وہ ہے اس کی پڑھنے کی. اور پڑھنے سے ہم یہاں پر مراد لیں گے کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو پڑھ سکے، تصویری پڑھائی. اور کیونکہ دیکھیں آپ اشکال وہ بعد میں ہم جیسے حروف لکھتے ہیں، الفابیٹس لکھتے ہیں، گنتی کے ہند سے لکھتے ہیں، تو وہ ان کی اشکال کو بعد میں پہچانتا ہے. اس سے پہلے آپ اس کو کوئی ارد گرد کی چیزیں دے دیں، وہ ان سے واقف ہے، ان شکلوں سے واقف ہے، تو ہم اس کو پڑھنا کہتے ہیں. وہاں سے اس کا آغاز ہو چکا ہے پڑھنے کا. جب وہ باقاعدہ کسی درسگاہ میں بھیجا جاتا ہے تو آپ اس کے سابقہ علم کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو حروف، الفاظ اور ان چیزوں کی پہچان کرواتے ہیں، اور پھر آپ اس کو اس پڑھائی پر لاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا آخری جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی لکھنے کی صلاحیت. اور لکھنے کی صلاحیت بھی آپ سب واقف ہیں اسی طرح سے ہے کہ پہلے وہ لکیریں لگاتا ہے ٹیڑھی میڑھی، پہلے وہ قلم کو یوں پکڑتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو عادت نہیں ہے. وہ رنگ بھرتا ہے، کبھی ٹیڑھے، کبھی آپ نے جو اس کو ایک دائرہ دیا ہوتا ہے اس سے باہر، کبھی بہت اچھے، کبھی خراب، اور اس سے آپ اس کو ایک طرح سے لکھنا سکھاتے ہیں. یعنی آپ اس کی جسمانی جو اس کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ استعمال میں لا رہے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں مل کے کسی بھی بچے کو سیکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ہم ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے کہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں بچوں کی لکھنے کی صلاحیت پر. لکھواؤ لکھواؤ لکھواؤ، محض لکھواؤ. نہ وہ پڑھنے کے قابل رہتے ہیں، نہ وہ بولنے کے قابل رہتے ہیں، اور سنتے تو وہ ہیں ہی نہیں. اور ہم سب اس کی شکایت کرتے ہیں. آپ پرنسپل صاحبان جتنے یہاں بیٹھے ہوئے وہ یقیناً اتفاق کریں گے اس بات سے کہ کلاس میں ایک شور ہوتا ہے، اور آپ جیسے ہی وہاں سے گزرتے ہیں، آپ دورہ کرتے ہیں، تو اچانک شور شروع ہو جاتا ہے اساتذہ کرام کا، چپ بیٹھو، سر آگے، فلاں فلاں فلاں. اور بچہ اس وقت بھی ایک اچھا سا وہ اپنے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ جیسے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کو نہیں سن رہے، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، اور وہ ویسا ہی شور جاری رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی سننے کی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے. تو بنیادی طور پر جناب 4 مہارتیں، انہی چاروں کو استعمال کیجئے اور بچے کو کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہم نے بنانا ہے. نصاب پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو نصاب کی ان اصطلاحات کو ہم اس کے بعد دیکھ لیں گے، تاکہ پہلے میں آپ کو نصاب کی ایک شکل دکھا دوں. اس دن ہم نے بات کی تھی نصاب جو ہمارے پاس پہلی سے 5ویں تک موجود ہے. یہ نصاب پہلی سے 12ویں جماعت تک ہے، پہلی سے 5ویں تک کو ہم نے دیکھ لیا تھا. 6ٹھی سے 8ویں کی چونکہ اساتذہ کرام ہیں تو اسی نصاب کو جو اس وقت SNC یا یکساں قومی نصاب کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، ہم سب کے پاس ہے یا ہم سب اس سے واقف ہیں، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نصاب کا تقاضا کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ آپ کھولیں گے ہی تو ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم یہاں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جب تک وہ PDF نصاب کی کھول رہے ہیں. نصاب میں سب سے پہلی چیز جو دی گئی ہے وہ ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ. ہم سب واقف ہیں سٹینڈرڈ کیا ہے. جی، پہلی سے 12ویں تک کا قومی نصاب برائے 2022-23 آپ کے سامنے، آپ سب اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے. اس نصاب میں پہلی سے 5ویں تک کے نصاب کو ہم اپنی گزشتہ نشست میں اس پر بات کر چکے ہیں. آج ہم دیکھیں گے 6ٹھی سے 8ویں تک کا نصاب.
چھٹی سے 8ویں تک میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کچھ مہارتیں دی گئی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جیسے ابھی میں نے بات کی کہ 4 ذرائع سیکھنے کے، تو اسی کی مطابقت سے آپ کو نصاب میں بھی کچھ مہارتیں دی گئی ہیں جس پہ اردو زبان و ادب سکھانے کے لیے ان مہارتوں کا سیکھنا، ان سے واقف ہونا ضروری ہے. اچھا جی، اگر ہم سب سے پہلی مہارت کو دیکھ لیں تو وہ آپ کے پاس سننے کی مہارت ہے. یہ دیکھیے، اس مہارت میں سب سے پہلی چیز جو دی گئی ہے وہ اس کا معیار ہے، جس کو ہم سٹینڈرڈ کہتے ہیں، جو ابھی میں آپ کو وہاں دکھا رہی تھی. اور اگر آپ غور کریں تو یہ معیار جو ہے یہ کسی ایک جماعت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کسی بھی سٹینڈرڈ یا معیار کا حصول مسلسل کوشش سے یا مسلسل اس پر کام کرنے سے اس کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے. تو اردو میں سننے کے لیے جو معیار رکھا گیا ہے وہ 12 سال کے لیے رکھا گیا ہے کہ جماعت اول سے 12ویں تک، پہلی سے 12ویں تک بچہ پڑھنے کے بعد اس قابل ہو کہ وہ اردو کا یہ جو معیار سننے کی ذیل میں رکھا گیا ہے کہ وہ سمعی ذرائع سے سنی جانے والی اردو پر اپنی توجہ، فہم اور ادراک سے معنی کا اکتساب اور اظہار رائے کر سکے، تو وہ 12 سال کے بعد اس قابل ہوگا اور اس کو اس قابل ہونا چاہیے. اب کسی بھی معیار کے حصول کے لیے انہوں نے جو اگلا حصہ ہمارے پاس نصاب میں دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے حد تدریج، یعنی درجہ بدرجہ اس کے لیے ایک حد رکھی جاتی ہے جس کو ہم بینچ مارکس کہتے ہیں. ہم نے اپنے جس طرح نصاب نے تقسیم کیا اسی طرح سے ہم نے اس کو تقسیم کر رکھا ہے. پہلا بینچ مارک یا پہلی جو حد تدریج ہے یا سکھانے کی جو حد ہے اس میں جماعت پہلی سے تیسری تک کی جو جماعت ہے وہ شامل ہے، اس کو پہلا بینچ مارک کہتے ہیں. ہم ہر کلاس کو، ہر جماعت کو الگ نہیں تصور کرتے، بلکہ پہلی سے تیسری پہلی حد تدریج، پھر چوتھی اور 5ویں جماعت کو ایک حد تدریج جانا جاتا ہے. کچھ چیزیں چوتھی جماعت میں کروائی جاتی ہیں، جیسے فرض کیجئے آپ سائنس میں سیل پڑھا رہے ہیں تو سیل کا ایک حصہ یا بنیادی جو اس کی معلومات ہیں یا جو ضرورت ہے جو چوتھی جماعت کے بچے کی ذہنی سطح کے مطابق ہے وہ اس کو جماعت چہارم میں دی جائیں گی، اور 5ویں میں سیل کا وہی حصہ جو اس سے اگلا ہوگا، اس سے منسلک ہوگا، وہ 5ویں میں پڑھایا جائے گا. لیکن جب آپ اس کا امتحان لیں گے تو وہ یوں اکٹھا چوتھی اور 5ویں والا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بینچ مارک ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بچہ کہیں ٹیسٹ دینے جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک مخصوص سوال کسی ایک جماعت سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو ہمارے فوجی اسکولوں میں آرمی پبلکس جو ہیں یا جو ان کے کیڈٹ کالجز میں جس وقت امتحانات لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے 6 سے 8ویں تک کے SLOs پہ سے پیپر لیتے ہیں، تو وہ آپ کا بینچ مارک بنا ہوا ہوتا ہے. 6 سے 8ویں اگلا آپ کا بینچ مارک ہے، آپ کی حد تدریج ہے. 9ویں 10ویں کو ایک بینچ مارک کہا جاتا ہے اور 11ویں 12ویں کو ایک بینچ مارک. اب یہ بینچ مارکس کیوں بنائے گئے ہیں کہ ہر بینچ مارک جو ہے وہ ایک سیڑھی کے طور پہ، ایک منزل کے طور پہ بچے کو، ایک قدم کے طور پہ بچے کو اس کی منزل، اس کے معیار تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگا. اب حد تدریج مجھے پتا ہے، چوتھی میں سیل کا ایک حصہ پڑھایا، 5ویں میں اس کا اگلا حصہ پڑھایا، تو 2 سالوں میں سیل بحیثیت مجموعی اس کو آپ نے پڑھایا ہے. اسی طرح اردو میں اگر آپ بات کریں تو 10 جملے اگر آپ اس کو چوتھی میں تخلیقی لکھائی کی مشق کروا رہے ہیں تو 5ویں میں 15 جملوں کی مشق ہوگی، اور آپ کا پورا ایک جو حاصل تعلم ہے وہ جماعت پنجم کے اختتام پر اس کا حصول ممکن ہوگا. آپ وہاں پہ اس کا امتحان لیں گے اس طرح سے. تو اس لیے حد تدریج رکھی گئی. اب حد تدریج تک پہنچنے کے لیے جو میں نے آپ کو مثال دی اس کو ہم حاصل تعلم یا SLO کہتے ہیں. لرننگ آؤٹ کم کیا ہے بچے کا؟ آج کل ہمارا سارا شور اور سارا زور لرننگ آؤٹ کمز پہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آتی. اچھا، اس میں بھی حیرت کی بات یہ ہے، ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امتحانات جو ہیں حاصلات تعلم پر مبنی ہیں، SLO بیسڈ ایگزامز. ہم نے ایک اصطلاح جو ہے اس کا استعمال شروع کر دیے. لرننگ آؤٹ کم کا حصول کیسے ممکن بنائیں گے؟ اس کا مقصد کیا، ہمیں ابھی تک یہ نہیں معلوم. میں کمرہ جماعت میں جاتی ہوں تو مجھے شوق ہے، چونکہ میں 40 منٹ پڑھانے کی عادی ہوں، تو میں وہ حاصل تعلم اپنے تختہ تحریر پر درج کر دوں گی،
یا بچوں کو بتا دوں گی، حالانکہ اس کا مقصد کوئی نہیں. مجھے اپنی سرگرمیاں، اپنا طریقہ تدریس ایسا رکھنا ہے کہ اس دن کے وہ بچوں کا تعلم جو ہے وہ ممکن ہو، اس کا حصول ممکن ہو. لیکن میں لکھوں گی عادتاً، لیکن میں ویسا کروں گی نہیں جو اس کا تقاضا ہے، اس حاصل تعلم کا تقاضا ہے. میں یہ نہیں کروں گی. مثال میں آپ کو دیتی ہوں، چونکہ ہم ششم سے ہشتم کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی ایک تین جو بینچ مارکس ہیں وہ رکھے گئے ہیں. ان 3 بینچ مارکس کا، یا 3 جو یہ حدود رکھی گئی ہیں، حد تدریج رکھی گئی ہیں، ان کی مدد سے آپ نے اس معیار تک پہنچنا ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ روزمرہ بول چال. سر نے ابھی جو ایک بات کی تھی نا ایونیئر ایڈ ٹیک سے، کہ وہ اخلاقیات پہ کام کرتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ روزمرہ بول چال جس میں اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی امور، یعنی معاشرے کے 4 پہلو، ان 4 پہلوؤں سے متعلق کوئی بھی بات وہ کسی بھی سمعی ذریعے سے سنتے ہیں تو اس کو سن کر سمجھنے کے قابل ہوں. اب آپ دیکھیں ہم اس کی مثالیں کہاں سے لیتے ہیں. بچے ڈرامہ دیکھتے ہیں، مختلف ثقافتی ڈرامے دیے جاتے ہیں، معاشرے کے کسی ایک پہلو پہ کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے، معاشی نظام پر جو ہمارے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ان کے ریاضی کا ایک پہلو ہے. ملک میں ترقی کا کیا تناسب ہے، ملک میں اگر ترقی نہیں ہو رہی تو کس وجہ سے نہیں ہو رہی. معاشی پہلو، اخلاقی پہلو جس کو ہم اسلامیات میں اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. تو ان سے متعلقہ وہ کہیں سے بھی بات سنے جو اس کی بول چال کا حصہ ہو تو اس کو سمجھ سکے اور پھر اس پر اظہار رائے بھی کر سکے، کیونکہ آخری حد تو آپ کی یہ رکھی گئی ہے نا. اچھا، دوسرا ہے سن کر کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ، ہدایات اور فیچر کی نشاندہی کرنا. یعنی آپ نے بچے کو اس قابل بنانا ہے. آپ بچے سے کہیں تبصرہ، وہ آپ کا منہ دیکھے گا 8ویں کا بچہ کہ تبصرہ ہوتا کیا ہے. تبصرہ لکھو، تبصرہ کرو. تو وہ جب آپ اسے کوئی ایک فیچر سنوائیں گے، یا آپ اسے کوئی مکالمہ سنوائیں گے، یا کوئی کالم اس کو دیں گے پڑھنے کے لیے، یا کوئی کتاب دیں گے پڑھنے کے لیے، اس پر آپ نے تبصرہ کرنا ہے، تبصرہ تحریر کرو یا تبصرہ کرو، تو وہ سب سے پہلے حیرت سے آپ ہی کو دیکھے گا کہ تبصرہ ہے کیا، مجھے تو آج تک سکھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا. تو یہ چیزیں کرنے کے قابل میں نے اور آپ نے ہی بچوں کو بتانا ہے یا بنانا ہے. یہ میرا جو بیچ میں ساز ہے نا، یہ آپ کو معذرت کے ساتھ سننے کو ملے گا، کیونکہ میں جب زیادہ بول رہی ہوں تو میرے گلے میں کچھ خراش ہو رہی ہے شاید. اچھا جی، آ جاتے ہیں اس حد تدریج تک پہنچنے کے لیے حاصلات تعلم دیے گئے ہیں. اگر ہم حاصلات تعلم کی بات کریں تو میں آپ کو مختصراً سمجھا دوں تاکہ آپ کو کتاب کی سمجھ آ سکے کہ کتاب کے انتخاب میں آپ یہ چیزیں کس طرح سے دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر یہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ میں سے یہ جس کو میں نے خط کشید کیا ہے یہ کوئی پڑھ دے تو میرے لیے سہولت ہوگی، میں اس کو مزید تھوڑا سا پڑھنے کے قابل بنا دوں. تھوڑا سا اس کو معظم زوم کر لیں بس. ہاں جی، اب شاید موبائلز پہ آپ کو نظر آ رہا ہو. جی ایم ایس ای کیا انم، مس انم ذرا پڑھتی ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مس انم شاہین. ان میوٹ کر کے پڑھیں گی مس سے جو خط کشید کیا ہے میں نے. مس انم شاہین، ہاں جی جی، آپ نے ان میوٹ کر لیا خود کو. SLO یونٹ 6 ہاں جی. اور اور یہ بس صرف پڑھ لیں، اس میں اس کو ہم خود دیکھ لیں گے آگے سے. 01 جی بالکل. اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کہانی
कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ड्रामा, खबर, हिदायत। हिदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, SLOU यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम उर्दू 06 से मुराद है छठी जमात, और 01 से मुराद है पहला हासिल ताल्लुम, और A से मुराद है पहली महारत जो सुनने की महारत है। तो जहाँ पे भी A आएगा निसाब में, उससे मुराद होगी उनकी सबसे पहली सुनने की महारत। सुनने की महारत में जो हद तदरीज रखे गए, जिसके 3 निकात थे, जिनकी मदद से हम आखिरी मयार तक पहुँचेंगे, उसके लिए एक मददगार नुक्ता या मददगार पहलू ये भी है, और वो क्या है कि जैसे मैम ने पढ़ा कि अपनी जमात के मयार के मुताबिक। ऐसे नहीं कि जमात शशम में बच्चा पढ़ता है, छठी जमात में पढ़ता है, और आप उसको जो फीचर या जो कॉलम या जो खबर या जो ड्रामा दिखा रहे हो कमरा जमात में, या उसको कोई लिंक दे रहे हैं कि इसको घर जाके आप देखो, तो वो 10वीं जमात की ज़हनी उम्र के मुताबिक हो। सबसे पहले आपका और मेरा यहाँ पर ये किरदार होना चाहिए कि हमारा इंतखाब ऐसा हो कि हम उसके मौजू से मुताबिकत रखते हुए जो चीज़, कोई कहानी उसको सुनवाना चाह रहे हैं, कोई खबर उसको बताना चाह रहे हैं, कोई खबर उसको मैं खुद सुना रही हूँ, मैं अखबार से पढ़ूंगी तो बच्चा सुनेगा, क्योंकि हम समय ज़राए का जिक्र कर चुके हैं, तो उसके मुताबिक वो कोई वाक़या सुने, कोई कहानी, नज़्म सुने। अब नज़्म की अगर आप बात करें, अलामा साहब की हम नज़्म ले लेते हैं। छठी जमात में इकबालियात का एक पूरा जो बाब है वो दिया गया है निसाब में, उसमें इकबालियात पे हम मजमून भी लिखते हैं और इकबाल की नज़में भी शामिल की। ऐसा नहीं है कि मैं जमात शशम में इकबाल की नज़्म जो है वो हमाला डाल दूं और 8वीं में जाके मैं पहाड़ और गलहरी पढ़ाऊं, या मेरी जो निसाब किताब में जो नज़्म मौजूद है, मैं इसकी नज़्म से ही मिसाल ले लेती हूँ, वो आसान नज़्म है, और मैं जो बच्चे को तफवीज़ कर रही हूँ कि आपने इसको सुनना है घर जाके समय ज़राए का इस्तेमाल करते हुए, वो नज़्म इतनी मुश्किल हो कि बच्चे उसके मानी तक इक्तिसाब उसका हासिल कर ही ना सके, उससे वाकिफ़ ही ना हो सके। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उनको उनकी जैसा कि लिखा हुआ है उनकी जमात के मयार के मुताबिक कोई भी कहानी, नज़्म जो उनके उस दिन के सबक से मुताबिकत रखती है, वो उसको तफवीज़ करें, और वो उसको गौर से सुनने की, समझने की उसमें अहलियत जो है उसको पैदा करें, और अगले दिन कमरा जमात में उससे मुतल्लिका सवालात, उससे उनके ज़बानी जवाब सुने। हम क्या करते हैं, हम बार बार बच्चे को लिखवाते हैं, और हमारे पेश नज़र ये एक पहलू होता है या बुनियादी पहलू होता है कि बच्चे ने इम्तहान चूंकि लिख के देने, तो उसकी लिखने की जो आदत है उसमें पुख्तगी आए, उसकी लिखाई में बेहतरी आए। लेकिन देखिए, हर चीज़ लिखने से हर मसला हल नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक हासिल ताल्लुम है कि आप उसको इस काबिल बनाएं कि वो चीज़ों को गौर से सुने, उनको समझे, उनका फ़हम हासिल करे, और फिर आप किसी भी पहलू पे उससे कोई सवाल पूछें तो उसका जवाब देने की उसमें अहलियत हो, समझने की अहलियत हो। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा वुसअत में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, जो हम एनालिटिकल स्किल्स बच्चों में डेवलप करते हैं या उसमें उजागर करते हैं कि वो सोचने समझने की तामीरी और तनकीदी, इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सके, तो वो यहीं से आती है। यहीं से आपने उसको एक चीज़ को समझने की, सुनने की, समझने की आदत डाली, तो वो उस पर किसी भी पहलू से बात कर सकता है, इजहार राय कर सकता है। इसी को अगर आप बोलने की ज़ैल में हम ले जाएं, हम अपने अगले हासिल ताल्लुम को दे, अगले जो मयार है, जो सलाहियत है, उसको देख लें, जो छठी से 8वीं तक है, तो उसमें आप देखें कि उसमें साफ हद तदरीज में लिखा गया है कि गुफ्तगू में मुख्तलिफ और नो अल्फाज और तासुरात की मदद से सुनने वालों की दिलचस्पी को बरकरार रखना। आपके चेहरे के तासुरात, आपने कभी देखा है कि छठी से 8वीं में जाके बच्चे जो हैं उनके तासुरात सबसे ज्यादा बेरब्त होते हैं, वो बात कोई और करते हैं और तासुरात कुछ किसी और तरह के देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके इस पहलू पे कभी काम नहीं किया। घर वाले तो वैसे ही नहीं करते, वो बरी जिम्मा है, लेकिन हम भी नहीं करते। तो वो क्या करते हैं कि वो अगर मुख्तलिफ और ऐसे मुख्तलिफ नौइयत के अल्फाज सुनते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज सुनते हैं, तो वो किसी तरह का तासुर नहीं दे सकते। वो हैरत पर मबनी कोई इलाकाई ज़बान का लफ्ज़ भी सुनेंगे ना,
غصے کی حوالے سے استعمال کیا جانے والا کوئی حرف بھی سنیں گے تو ان کے چہرے کے تاثرات کبھی ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. اس کے لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرامے دکھاتے ہیں. آپ ڈرامہ پڑھا رہے ہیں تو اس دن آپ اس کو ضرور ڈرامہ دکھائیں. آپ کہانی پڑھا رہے ہیں تو ضرور کوئی کہانی اس کو سنوائیں جس میں سنانے والے کے چہرے کے تاثرات بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں. اچھا، اور کرنا کیوں ہے؟ تاکہ دلچسپی برقرار رکھ سکے. سننے والے کی اور بولنے والے دونوں کی دلچسپی کا برقرار رہنا ضروری ہے. اچھا، دوسروں کے خیالات کا تجزیہ کرتے ہوئے حسب ضرورت اپنے دلائل دینا اتنی بڑی بات ہے جو ہم نے 6 سے 8ویں کے بچوں کو سکھانی ہے، اور ہمیں موقع بھی دیا گیا ہے کہ آپ سکھائیں کہ آپ جب کمرہ جماعت میں 2 گروہ بنائیں اور ان سے مقابلہ کرواتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، کچھ لوگوں نے اس کے حق میں بولنا ہے، کچھ نے اس کی مخالفت میں بولنا ہے، تو اس وقت آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ دوسروں کی جذبات کا بھی کس طرح سے آپ نے احترام کرنا ہے، ان کی بات کو سننا ہے، ان کی بات کو برداشت کرنا ہے، اور پھر جہاں آپ کو لگے ضرورت ہے کہ اس میں مزید آپ اپنی طرف سے کسی دلیل کا اضافہ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے. ہمارے بحیثیت مجموعی میں بات کروں، معاشرے میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ یا جس کا ہم شکار ہیں وہ عدم برداشت ہے. ہم سب عدم برداشت کا شکار ہے. آپ دیکھیں سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ہم عدم برداشت کا شکار ہیں، ایک دوسرے سے آگے ٹیڑھی میڑھی گاڑیاں، نہ کوئی ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہے، نہ کوئی کسی کو، اگر آپ ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور کسی اور کو جگہ دے دیں تو ایسا کیا کرنے سے آپ کا وقت ضائع ہوگا؟ نہیں، ہم نے چونکہ اس کی تربیت نہیں کی. آپ اسکولوں میں دیکھ لیجئے جب چھٹی کے اوقات کار ہوتے ہیں تو بچے کس طرح سے نکل رہے ہوتے ہیں. آپ کو کبھی یقین آتا ہے اس بات کا کہ یہ وہی بچہ جسے 6 گھنٹے آپ نے نظم و ضبط پر ایک پورا دن آپ نے اس کو پڑھایا، سکھایا، عملی مشق نہیں کروائی، اس کو اس کے فوائد اور نقصانات جو وہاں پہ ہو رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر نہیں تو بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ایک دوسرے کو دھکے دے کے اس اتنے سے گیٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، گرتے ہیں، کسی کو خدا نخواستہ چوٹ بھی لگتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ عدم برداشت ہے جو ہم دوسروں کے لیے جس کا شکار ہیں، ہم جو دوسروں کو جس کا موقع نہیں دے رہے. اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ تو ایک عملی مثال ہے نا، تو بولنے میں بھی تو ہم ایسا کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، بچے ایگریسو ہیں، بچے بہت زیادہ جذباتی ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، خاص طور پر یہ چیز لڑکوں کے لیے اگر میں کہوں، وہ بات سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ہوتا ہے، اور اگر بولتے ہیں تو ان کے الفاظ اتنے نامناسب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم خود بحیثیت والدین اس پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری تربیت میں، ہمارے گھر کی بول چال میں تو یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. تو کیا ہے کہ ہم نے کبھی بچوں کو اس نہج پہ ان کی تعلیم و تربیت کی ہی نہیں کہ وہ دوسروں کو سنیں، ان میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ سنیں، سمجھیں اور اس پہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دے سکیں. تو ہم نے، یہ تو نصاب کا حصہ ہے، ہم نے تو اس کی مشق کروانی ہے، اور مشق وہ گھر جا کے نہیں کریں گے. یہ بات طے ہے کہ جو کروانا ہے وہ کمرہ جماعت میں کروانا ہے، لکھوانا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ یہ حاصل تعلم کتاب میں اس سے متعلقہ آیا ہوا اور ہم اس پہ لکھوا رہے ہیں کہ لکھ کے بتاؤ، حالانکہ بولنے کی سرگرمی ہے. آپ نے بولنے پہ بچے کو مجبور کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے اپنے بات کی توجیہ پیش کر سکے. آپ نے یہ بات کبھی نوٹ کی، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ بچے توجیہات نہیں پیش کر سکتے؟ 6 سے 8ویں والا بچہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اسے کرنا چاہیے. اچھا، پھر ہے کسی بھی موضوع پہ پر اعتماد انداز میں تقریر کرنا. میرا سب سے جو آج کل پسندیدہ موضوع ہے وہ یہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں اگر سالانہ تقریری مقابلے ہوتے ہیں تو اساتذہ کرام بھاگ رہے ہوتے ہیں، بچہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پورے اسکول میں 2 بچے بھی نہیں ملتے جو تقریر کر سکیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بچوں کو اس قابل ابھی سے بنانا ہے، درجہ بدرجہ، کیونکہ حد تدریج دی گئی کہ وہ ہر بچے میں یہ صلاحیت، یہ اہلیت ہو کہ وہ تقریر کر سکے، وہ اپنی بولنے کی، گفتگو کے اس فن کو ظاہر کر سکے، دوسروں کے ساتھ بات کر سکے. اور یہ اس کی عملی زندگی میں کتنی فائدہ مند ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں تو آپ کا سب سے پہلا حاصل تعلم جو 4تھی سے شروع ہوتا ہے،
जमात चहारम, पंचम, शशम, हफ्तम और हश्तम, सब जमात के लिए ये है, हर दर्जे के लिए, कि अपनी जमात के मयार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात, अपने मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत सिकनात के साथ ज़बानी इज़हार कर सकें, यानी तकरीर कर सकें। गौर करें कि जो बातें हम सब समझते हैं, हम उन पे अमल क्यों नहीं करवा पा रहे? हम खुद उसका अमली नमूना क्यों नहीं है बच्चों के सामने? मैं तकरीर बच्चे को उस वक्त तक नहीं सिखा सकती जब तक मैं उसके सामने एक अच्छे मुकर्रर के तौर पर नहीं आऊंगी। तकरीर सिखाने के लिए बच्चे को तकरीर करके दिखाना ज़रूरी है। नज़्म को लहन और लय से सिखाने के लिए उसको लहन और लय से जमात में उसकी मश्क करवाना ज़रूरी है। और ये बोलने की सरगर्मी है, हम आज तक कितनी करवाते हैं। मुझे नहीं याद, मैंने पढ़ा है कि हमारे कभी असातिज़ा कराम ने लय के साथ, लहन के साथ कोई नज़्म पढ़ी हो और हमें वैसे पढ़ना सिखाई गई हो। शेर व शायरी खुद ही आपको समझ आ जाती है। तो ये आपके हासिलात ताल्लुम में, जिस पे हम बात अभी कर रहे थे कि निसाब में ये चीज़ें मौजूद हैं, आपने सिर्फ पीपीटी पे किताब में इनको देखना है कि ये कॉपी होके पेस्ट हुई हुई है, और ना सिर्फ ये हासिलात ताल्लुम पेस्ट हुए हुए हों बल्कि चिस्पा किए गए हों, बल्कि इन पर मौजू सरगर्मियाँ और मवाद भी दिया गया हो। अगर आप इस नहज पे काम करेंगे तो फिर आपका बच्चा मुआशरती तौर पे, मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे आप उसको इतना मजबूत इंसान बना सकते हैं कि जो हमारा मकसद तदरीस है उसको हम अहसन अंदाज में पूरा कर पाएँ। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने आज की उस बात पे कि आपके निसाब में एक, जो हमने अभी बात की कि उसको आपस में उसका एक उमूदी रब्त है, वो वर्टिकली आपस में लिंक्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उसकी हद तदरीज है, जो चीज़ छठी में शुरू करेगा वो 7वीं में उसका अगला हिस्सा करेगा और 8वीं में अगला हिस्सा करेगा, और फिर एक बेंचमार्क, एक चीज़ पूरी होगी। तो इस तरह से भी आपने निसाब को हमेशा ज़रूर देखना है। मैंने अभी बात के दौरान में मेरे जहन में जो एक चीज़ आती है, जिसको शायद मैंने दौरान गुफ्तगू में इस्तेमाल भी किया, कि अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी अखलाकी, मुआशी, मुआशरती था, पहलू था, तो आप उसको उसके जो उफ़क़ी रब्त है, उसका वर्टिकल लिंक है उसके बाकी मज़ामीन के साथ, मुआशी पहलू पे बात कर रहा है बच्चा, मिज़ाहिया मज़मून है किसी जमात में, इब्तदाई हिसाब इब्ने इंशा का लिखा हुआ, गालिबन 10वीं या 9वीं में है, जब आप वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें इनकम टैक्स का आता है। आप क्यों नहीं बच्चे को रियाजी पे ले जाते साथ? आप उससे मुआशी पहलू पे बात करने के लिए फौरन से वर्टिकली क्यों नहीं लिंक करते कि क्या आपने रियाजी में इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा है? और ये 9वीं से पहले वो पढ़ चुका है। 7वीं 8वीं में गालिबन इनकम टैक्स का उसको बताया गया है कि टैक्स क्या है, टैक्स किस तरह से निकाला जाता है, कैसे, कितनी रकम पे कितना टैक्स हो तो आप कैसे अखज़ कर सकते हैं। आप क्यों नहीं वर्टिकली लिंक कर सकते? आप इसी से तो उसमें बोलने की सलाहियत जो है उसको उजागर करेंगे ना, वो आपसे बात करेगा, वो मुआशरे में होने वाली जो चीज़ें हैं उन पे गौर करेगा और फिर उन पे बात करना सीखेगा, सोचना और गौर करना सीखेगा। आपने हर मजमून को जब पढ़ाना है तो उसको महज उर्दू को उर्दू ना रहने दें, उसको इर्द गिर्द के जो उसके दूसरे मज़ामीन हैं उनके साथ मुंसलिक करें और वहाँ से मिसालें लें। अच्छा जी, इसको देख लें, एक नज़र हम देख लेते हैं कि हम इसको पढ़ा कैसे रहे हैं, या निसाब ने दिया कैसे। थोड़ा सा जूम अगर कर दें। जी, और उधर कर दें, छठी, 7वीं और 8वीं। ये मैंने निसाब से एक काट के हिस्सा यहाँ पे चिस्पा किया, जो कि ज़बान शनासी के हासिलात ताल्लुम पर मबनी है। इसमें अगर आप में से कोई छठी जमात के जो हासिल ताल्लुम है वो पढ़ दे। इस पे लिखा, हाँ जी, ये वाला जो छठी का हासिल ताल्लुम है, ये क्या है? मिस फौजिया,
میم 6 کلاس کا جو SLO ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ واحد جمع عربی قواعد کے مطابق کو پہچان سکیں اور استعمال کر سکیں. بہترین ہے، بالکل، بہت شکریہ میم. اور اگر آپ 7ویں کا بھی پڑھ دیں تو واحد جمع عربی کو پہچان سکیں اور استعمال کر سکیں. اچھا میم، آپ نے غور کیا 6ٹھی اور 7ویں میں ایک ہی حاصل تعلم ہے جی میم. جس کو 6ٹھی میں بھی کروایا جائے گا اور 7ویں میں بھی. اب ہم سے کیا ایک غلطی ہوتی ہے کرواتے وقت کہ آپ کو پتہ ہے جب اس میں لکھا گیا عربی قاعدے کے مطابق تو ہم کیا کرتے ہیں کہ عربی میں جمع غیر سالم کا جو قاعدہ ہے وہ کافی طویل ہے، جس کو ہم جمع مکسر بھی کہتے ہیں. اس قاعدے کے جو اوزان ہیں یا اس کے جو اصول ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور وہ ہر سبق میں ان کی مشق ممکن نہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ، کچھ اوزان 6ٹھی جماعت میں کروائیں گے جو آپ کے بچے کی ذہنی سطح کے مطابق اور اس کے اسباق میں شامل الفاظ کے مطابق ہوں، اور باقی چیزیں آپ نے قصداً ایسے پڑھانی ہے. سر میری آواز نہیں آ رہی آپ کو انٹرنیٹ کی وجہ سے؟ کیا میری آواز ٹوٹ رہی ہے؟ سر کی ویڈیو سٹرک ہو رہی ہے. مجھے بھی سر ایسا، آپ کی ویڈیو جب آپ بات کر رہے تھے تو وہ آواز بھی ٹوٹ رہی تھی اور آپ کی ویڈیو بیچ میں ٹوٹ کے مجھ تک آ رہی ہے. ہاں جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نا ویڈیو مجھے ٹوٹ کے آ رہی ہے. اچھا، اب ہم نے اگر اس بات کو سمجھ لیا کہ جو 6ٹھی جماعت میں یہ حاصل تعلم ہے، ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں تو بچے نے 6ٹھی میں سیکھ لی، اب 7ویں میں کیوں سکھایا جائے. اور ہم اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں کہ 6ٹھی میں اس کی ذہنی سطح کے مطابق جو چیز تھی وہ سکھائی گئی ہے، جو اس کے متن کے مطابق تھی، جتنا مواد اس کو دیا گیا تھا وہ سکھایا گیا ہے. 7ویں میں ذہنی سطح بھی بلند ہوئی ہے، الفاظ جو ہیں وہ بھی نسبتاً زیادہ نئے آئے ہیں، ایسے آئے ہیں جو اس کے ذخیرہ الفاظ میں پہلے موجود نہیں ہیں، تو اس کے مطابق اس کو اب مشق کروائی جائے گی اور اگلے اوزان سکھائے جائیں گے. اور جب یہی بچہ 8ویں جماعت میں پہنچتا ہے تو اس کے وہ واپس لائیے گا پلیز. نہیں یہی تھا. تو اس کے حاصل تعلم جو ہے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ واحد جمع عربی قواعد کے مطابق اور جمع الجمع کو پہچان سکے اور استعمال کر سکے. اب ایک نئی چیز بتائی گئی جو اس کا ایک اور اصول ہے، وہ ہے جمع الجمع کا. تو ہم 8ویں میں اس کو اب جمع الجمع کا اصول بھی سکھائیں گے ساتھ. اس کی بنیاد پہ جو اس نے عربی قاعدے کے مطابق واحد کو جمع میں تبدیل کرنا سیکھ لیا ہے اور وہ ان کی پہچان کرے گا اور پھر اپنی تخلیقی لکھائی میں ان کا استعمال سیکھے گا. یہ ایک بینچ مارک ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس سبق کے آغاز میں یہ حاصل تعلم دیا گیا ہے، آیا اس کے متن سے یہ مطابقت رکھتا ہے؟ آیا متن میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں؟ آیا مشق میں متن سے متعلقہ جو اس کی مثال دی گئی اس کی مشق کروائی گئی ہے؟ یا سوال گندم اور جواب چنا؟ حاصل تعلم تو کتاب کا پیٹ بھرنے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن متن میں ایک بھی مثال موجود نہیں، تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ بچہ اسے کہاں سے سیکھے گا؟ ہم اس کو روزمرہ زندگی پہ تب لے کے جاتے ہیں کہ جب پہلے اسے بار بار سبق سے تلاش کرواتے ہیں، وہاں سے اس کی مشق کرواتے ہیں. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ ایک جماعت کا اگلی جماعت کے ساتھ منسلک ہے. اسی طرح پڑھنے کی آپ کی سرگرمیاں ہیں، ان کو ہم آپ کو یقیناً نصاب کی اتنی سی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اسے دیکھ لیں. اچھا، لکھنے کی اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ میری سکرین اس طرف ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہاں کر دیجئے. 6ٹھی جماعت میں آپ نے بچے کو مضمون پہ لانا ہے، کیونکہ 5ویں تک آپ اسے 12 سے 15 تخلیقی جملے لکھنے کی مشق کروا چکے ہیں. جب یہ بچہ 6ٹھی میں آئے گا تو 6ٹھی میں حاصل تعلم ہو جائے گا، مضمون لکھ سکے. اب آپ نے جب اس کو امتحان میں یہ چیز دینی ہے تو آپ کا سوال بالکل واضح ہو. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ کل کسی نے، جو میں آپ سے بات کرتی، مجھ سے سوال پوچھا کہ امتحان میں تو سٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ حاصل تعلم نے کیا کہا ہے یا اس میں کیا کہا گیا ہے. دیکھیے 6ٹھی میں لکھا گیا ہے کہ مضمون لکھ سکیں، اور اس کے بعد آپ کی جو کوسین کی علامت ہے اس میں لکھا گیا ہے کم از کم 200 الفاظ، اور نیچے ساتھ لکھا گیا تخلیقی لکھائی. تو آپ کا سوال اتنا واضح ہو امتحانی نقطہ نظر سے کہ آپ اس کو لکھیں دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر
कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मबनी मज़मून लिखें। जब आप बच्चे को 200 अल्फाज की हद दे देंगे और 4 उन्वानात या 3 उन्वानात दे देंगे जो उसके जो दरसी किताब के असबाक हैं उनसे मुताबिकत रखते होंगे, तो क्या आपका बच्चा उसको वाज़े अंदाज में नहीं लिख सकेगा? क्या हर बच्चा 200 अल्फाज को लिखने की कोशिश या मश्क नहीं करेगा? हम बच्चे से मज़मून लिखवाते हैं और सिर्फ लिखते हैं दिए गए उन्वानात में से किसी एक पर मज़मून लिखें, और जो बच्चा 1.5 से 2 सफ़ात भरता है उसको ज़्यादा नंबर, और जो बच्चा 1 सफ़ा भरता है उसको कम नंबर दिए जाते हैं। जबकि हासिल ताल्लुम ने तो हमें ऐसी कोई चीज़ कही नहीं है। तो हमने इसलिए हासिलात ताल्लुम को वाज़े अंदाज में समझना है कि हम उसके मुताबिक बच्चों की मश्क करवा सकें, उनको सिखा सकें। अब आ जाते हैं जी एडटेक पे फ़ौरन, कि एडटेक में ये चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और एडटेक से हम एक रिवायती तरीके से हट के किस तरह से ज़्यादा बेहतर अंदाज में बच्चों के कुछ चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो एडटेक का अगर आप लोग इसका कर चुके हों तजुर्बा, तो एक सबसे अच्छी चीज़ या जो एक चीज़ है वो ये है कि इसमें बहुत मुख्तसर वक्त में आप एक पूरा जो टॉपिक है वो समझा लेते हैं, एक उन्वान, एक मौजू उस पे बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप खामोश होते हैं और बच्चा बोलता है, बच्चा करता है, आपका काम ख़त्म। पहले क्या होता था कि असातिज़ा कराम कमरा जमात में जाते थे और उनकी ये ज़िम्मेदारी होती थी कि उन्होंने 40 मिनट या 35 मिनट बोलना है और 5 मिनट तक बच्चों ने काम करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्होंने काम करना है और बच्चों ने खामोश रहना है या सुनना है या लिखना है। एडटेक में ऐसा नहीं है। आप देखें कि आपने जो सबसे पहली सरगर्मी करवानी है वो भी बच्चों ने करनी है, आपका उसमें कोई किरदार नहीं। उसके बाद जो उसकी फोकस है या मरकज़ियत है, उसमें 5-6 मिनट की एक वीडियो है, वो दिखाने के बाद जितनी वीडियो है उतना ही आपने बोलना है, और उसके बाद बच्चे ने सारा काम करना है। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि बच्चा ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है और आपको थोड़ा सा फारिग वक्त मिल गया है, जिसमें बज़ाहिर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आपका काम इस तरह से है कि आप मुसलसल बच्चों की निगरानी कर रहे हैं या उनसे वो काम एहसन अंदाज में करवाने की मश्क कर रहे हैं। तो आपका बोलने का ये जो मेरा इस वक्त जो मसला है ना कि मेरे ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो मसला करते हैं, मैं थोड़ा सा बोलती हूँ और उसके बाद खांसती हूँ। आपको इस चीज़ से हमने सब ने बचा लिया है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या होगा कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग आ गई है। आपने अगर पढ़ाना शुरू कर लिया हो, मैं यहाँ पे चूँकि उर्दू की बात कर रही हूँ, तो बहुत से हासिलात ताल्लुम ऐसे जिस पे मैंने काम करते हुए जो सरगर्मियाँ बनाई वो क्या बनाई कि वो खुद बच्चा मैंने उनको जहाँ पे काफ़िया और रदीफ़ करवाया, हम आवाज़ अल्फाज करवाए, हम काफ़िया अल्फाज दिए, तो वहाँ पे मेरी मश्क ये होनी चाहिए जब मैं ये करवा रही हूँ कि आप इस काफ़िए से 4 या 5 शेरों पर मबनी एक नज़्म लिख लो। देखिए, आपने मश्क करवानी है ना, आपने उसको सिखाना है कि हम काफ़ी अल्फाज हैं क्या, कैसे मश्क करवाई जा सकती है। तो इसमें एडटेक में हम ये चीज़ भी करवा रहे हैं, आपका काम आसान हो गया। और इससे बच्चा, कल मुझसे किसी ने किसी स्कूल में एक सवाल किया कि बच्चा जो पिछली जमात में सीखता है वो अगली में भूल क्यों जाता है। ये सवाल वैसे मेरा आपसे भी है, ऐसा क्यों होता है? बच्चे ने पहली से तीसरी में जो सीखा, 5वीं जमात में जब बच्चा आता है, आप उसमें से कोई सवाल तीसरी से दे के देखें, उसको नहीं मालूम, वो क्यों भूल जाता है। या जो बच्चा 8वीं जमात में उसे छठी का सवाल दे, उसने छठी जमात में ज़ुबान शनासी में तशबीह सीखा है, 7वीं में इस्तारा और 8वीं में तलमी, ये उसकी एक जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लिंक है। तो आप उससे एक शेर दें 8वीं जमात में और उसमें से कहें कि तशबीह की तारीफ करो और दिए गए शेर में से तशबीह तलाश करो, वो बच्चा नहीं कर सकता। क्यों? क्या वजह ऐसी, जबकि आप छठी में सिखा चुके हैं उसको। मिस सनम, आपके ख्याल में ऐसा क्या है, क्या वजह हो सकती है ऐसी? वैसे तो वजूहात हैं। रट्टा बेस होती है ना, इसलिए रट्टा लगाया होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। चूंकि बच्चा रट्टे का आदी होता है तो वो रट्टा
छठी जमात के सालाना इम्तिहान तक तो इतना मुअस्सर होता है कि बच्चे को ये याद होता है कि ये सवाल किताब के किस सफ़े के किस सतर से लिया गया है, कहाँ पे इसका जवाब मौजूद है, वो उसको याद होता है, वो उसको हर्फ ब हर्फ लिख देता है। लेकिन जब आप उसको कहते हैं कि कोई मिसाल बाहर से दे के कहते हैं इसमें से तलाश करो, इतलाक का सवाल, इतलाकी नौइयत का जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, वो देते हैं तो वो नहीं कर सकता। अच्छा जी, जल्दी से देख लेते हैं हम अपनी किताब को। एडटेक की किताब महज निसाब का एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे हम, और ये हमारा जो भी मतन जो मवाद दे रहे हैं उसको अमली शक्ल में फ़राहम करने का एक ज़रिया है। हमने बेसिकली या बुनियादी तौर पर जो किताब है इसकी जो आपने पेशकश भी देखी होगी वो उसको ज़रा मुनफरिद इसलिए किया कि ये निसाब के जो अहदाफ हैं उनके हुसूल को मज़ीद आसान और मुमकिन बना सके। इसमें एक चीज़ आपने देखी, आप सबके पास यकीनन किताबें मौजूद होंगी, बी लिफ्ट। अच्छा, बी लिफ्ट की जो इस्तिलाह है इसकी वजाहत ज़रूरी है उर्दू के लिए। बी जो है इसको हमने बाकी या दीगर कुतब में ब्रिजिन के नाम से दिया है, जबकि उर्दू में इसको तसलसल कहा गया है। और लफ्ज़ तसलसल से आप सब समझने के ये काबिल हैं कि ऐसा काम जो इससे पहले हो चुका है और उसको हम मुंसलिक करेंगे अपने आज के काम से। यानी जो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते हैं ना कमरा जमात में जाके, कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को, उसकी गुज़श्ता जो ताल्लुम है उसको काबिल अमल बनाते हुए, काबिल इस्तेमाल बनाते हुए नया मौजू उससे वाकिफ़ करवाते हैं। तो तसलसल की ये सरगर्मी वहाँ से अखज़ करदा है जो बच्चे ने उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, लेकिन उसमें वो चीज़ है, वो पहलू है निसाब का जो उससे पिछली जमात या पिछले हद तदरीज में वो सीख चुका है। तो यहाँ पे तसलसल की सरगर्मी आपने ख़ुद करवानी है, उसका हल आपको दिया गया है, लेकिन आपने इसको महज 3 से 5 मिनट में करवाना है, इससे ज़्यादा का वक्त इसको आप नहीं देंगे। उसके बाद है आपके पास एल, और एल से मुराद लर्निंग आउटकम, और उर्दू में ये होगा हासिल ताल्लुम। उस दिन आपका सिखाने का या बच्चों के सीखने का या उनको काम करवाने का आपका मकसद क्या होगा? बच्चा क्या सीखेगा आपके उस दिन के सबक से? उस दिन उर्दू में वो क्या नई चीज़ सीख रहा है? और आया उस सबक के इख्तिताम पर, उसकी तकमील पर वो इस काबिल हुआ कि जो हमने उसको सिखाया वो उसको सीख के इस्तेमाल कर सके, उसको बयान कर सके, उसकी वजाहत कर सके। तो एल से आपकी मुराद हासिल ताल्लुम, और आई से अगर आप देखें तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव यानी इस्लामी नुक्ता नज़र। हमने इब्तदा में कुछ वीडियोज़ ऐसी बनाई कि जिसमें हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ हमने इस्लामी पहलू से या इस्लामी नुक्ता नज़र भी वाज़े किया। जैसे मैं जिस वक्त हम काफ़िया अल्फाज किसी नज़्म में, हमद और नात ही चूँकि इब्तदाई असबाक हैं तमाम कुतब में, तो हमद और नात पढ़ाने के दौरान में जिस जमात में हम काफ़िया अल्फाज का हासिल ताल्लुम था, उसको पढ़ाने के दौरान में मेरे पास एक बेहतरीन मिसाल कुरान पाक से थी, जी मैं मरियम, और वो थी सूरह रहमान की। मैम इसमें जो हासिलात ताल्लुम है या लर्निंग आउटकम, जी ये पिछले जो सबक हमारा था यानी कि जिसमें हम रफ्त चेक कर रहे थे तसलसल, उसका हमने हासिलात ताल्लुम। उस दिन का आपका हासिल ताल्लुम होगा, उस दिन आपने जो सिखाना होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसी हासिल ताल्लुम, उसी मरकज़ियत से मुताल्लिका, उस मौजू से मुताल्लिका जो इस्लामी पहलू है, आप वो बच्चे को बताएंगे, और फिर आप आ जाएंगे एफ पे, बी लिफ्ट के पहले एफ पर। अब यहाँ उर्दू में हम इस एफ से जिसको फोकस कहा गया है, उसकी अगर आप उर्दू तर्जुमा करें या उर्दू देखें तो वो है मरकज़ियत, यानी वो बुनियादी या मरकज़ी नुक्ता या मरकज़ी बात जिस पर बच्चे की तवज्जो मरकूज़ करवाना मकसद है। ऐसा नहीं है कि मेरा हासिल ताल्लुम है इसमें मारफा और इसमें नकरा की पहचान या इनमें इम्तियाज़, और मैं पूरा वक्त जो है, जो मेरी 50 मिनट की या 1 घंटे की जो क्लास है, जो तफवीज़ करदा वक्त है, उसमें इसमें मारफा और इसमें नकरा को हर तरह से बयान तो कर दूं, लेकिन पहचान के लिए एक मिसाल भी ना दूं, या मवाजना करने के लिए 2 मिसालें भी ना दे सकूं, और अगर दूं तो बच्चा उसमें से मवाजना कर ही ना सके, क्योंकि मैंने उस पहलू पे कभी गौर किया ही नहीं। तो यहाँ पर जो एक मुख्तसर वीडियो बनाई गई है, उसका मकसद वही है कि जिस हासिल ताल्लुम का जितना तकाजा है उस पर उतना ही मवाद दिया गया है, किताब में भी उतना ही मवाद दिया गया है,
ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आप महज इतना कर सकते हैं कि जो हमने दिया उसमें आपको लगता है बच्चे को समझाने के लिए और मिसालों की ज़रूरत है तो वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। आप उसको रिवायती लेक्चर नहीं बना सकते। उसके बाद अगला एफ जो है उससे मुराद आपका फॉर्मेटिव चेक यानी तदरीसी जांच है। और तदरीसी जांच से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हासिल ताल्लुम उस दिन के लिए आपका मुख्तस करदा था आया उसका हुसूल मुमकिन है, उसकी बच्चों को समझ आई या नहीं। फॉर्मेटिव चेक या तदरीसी जांच आपने कमरा जमात के दौरान में करवानी है। साथ साथ आपने जब आप अपने कमरे में देख रहे हैं हर बच्चे का काम तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर 60 से 70% 50% बच्चों ने भी काम सही किया और 50% को समझ नहीं आई तो ये हम सब के लिए एक ज़रूरी बात है कि हमने उस मौजू पे अगले दिन दोबारा बच्चे को समझाना है। उसमें कहीं पर कुछ कमी रह गई और जो चीज़ें पहले दिन करने की वजह से उसे समझ नहीं आई, हो सकता है 2 मिसालें मैंने दी, 2 आपने अपनी तरफ से इजाफा कर दिया, लेकिन बच्चा उस मौजू की गहराई तक या उस तक नहीं पहुंच सका, तो अगले दिन आपके पास 2 मिसालें इतनी मजबूत और मुनफरिद हों या पहले दिन से हट के हों कि आप उनको बुनियाद बनाते हुए वो वीडियो चलाने के बाद उसको उस मौजू से को समझा सकें। तो यहाँ पे करने की एक और बात या समझाने की बात ये भी है कि ये कतन ज़रूरी नहीं कि एक बी लिफ्ट एक दिन में अगर हमने लिखा है तो उस दिन पूरा हो जाए, वो 2 दिन भी ले सकता है और वो अगर आपको लगता है इब्तदाई अयाम में उसको आप 3 दिन भी दे सकते हैं। तो पहले एफ से या दूसरे एफ से मुराद आपका फॉर्मेटिव चेक या तदरीसी जांच है। और फिर आ जाता है आपका टी। टी आपकी किताबों में थ्राइव दिया गया है, अंग्रेज़ी की कुतब में और दीगर में, लेकिन उर्दू में इसके लिए आपको निखार की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। और आप जानते हैं कि निखार से मुराद है कि किसी सलाहियत की मश्क करना, उसमें मज़ीद बेहतरी लाना, उसको मज़ीद निखारना। तो यहाँ पर निखार से मुराद आपके घर का काम होगा जो आपने उस दिन की मरकज़ियत से अखज़ करदा है और कहीं ना कहीं उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुंसलिक है और उसने घर जाके उसको करना है। तो ये आपके बी लिफ्ट जो है उसकी तकसीम है। अगर आप किताब को देखें तो किताब में जो फ़हरिस्त है वो कुछ इस अंदाज में दी गई है। ये एक उसका इब्तदाई सफ़ा है जिसमें सबसे पहले असबाब की तकसीम की गई है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो पहला आपको जो फ़हरिस्त नज़र आ रही है ये छठी जमात की फ़हरिस्त है जिसमें मजमूई तौर पर 18 असबाक हैं और इन 18 में से 5 नज़में हैं और 13 असबाक हैं। 6 नज़में हैं और बाकी असबाक हैं। ठीक हो गया जी। तकसीम इसकी कुछ इस तरह से की गई है कि सालाना इसकी तदरीसी मनसूबाबंदी में हमने इसको 2 टर्म्स या 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसका जो निस्फ़े अव्वल है उसमें 15 हफ्ते रखे गए हैं और उसमें किताब के पहले 42 बी लिफ्ट्स जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं 15 दिनों में, 15 हफ्तों में। आप सब जानते हैं, आपने किताबें देखी होंगी कि हर हफ्ते में 4 दिन आप लोगों के दरस व तदरीस के लिए मुख्तस किए गए हैं। हमारी जानिब से 2 दिन के लिए आपके पास आज़ादी है, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से काम करवाएंगे। कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो हफ्ते के 4 दिन पढ़ाए जाएंगे जबकि कुछ मज़ामीन हफ्ते में महज 2 दिन पढ़ाए जाएंगे क्योंकि निसाब ने उनके लिए उतना ही वक्त दिया है, उतना ही औकात कार उसके लिए मुख्तस करदा है। तो इसमें आप देखें पहले जो आपका पहला निस्फ़ है उसमें आपके 9 इसबाक शामिल हैं और वो 13 हफ्तों में मुकम्मल होंगे। हफ्ता नंबर 14 में आप उन इसबाक की दोहराई करवाएंगे और 15वें हफ्ते में इम्तहान लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे निस्फ़ में भी 15 हफ्ते रखे गए और 43 से 84 तक जो आपके बाकी हासिलात ताल्लुम थे या बी लिफ्ट थे उनको मुकम्मल किया गया 10 से 18 असबाक सबक नंबर 10 से 18 में, और इनको भी उसी तरह से हफ्ता नंबर 16 से शुरू किया गया और 29 में ख़त्म करेंगे और 30वें हफ्ते में जायज़ा लिया जाएगा। हमद में इसकी तकसीम रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के लिए इस तरह से की गई है। आपको अंदाज़ा होगा कि बी लिफ्ट नंबर 1 जो है वो किस तरह से पढ़ाना है। वो पहले दिन पढ़ाया जाएगा लुगत थिसॉरस की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। ये पहला हफ्ता और पहले दिन में मुकम्मल होगा और पहला सबक आपने 5 दिनों में ख़त्म करवाना है। और यहाँ पर आप चूँकि पहला सबक है और तरीका तदरीस मुख्तलिफ है तो 6 से 7 दिन भी ले सकते हैं। और उसके बाद एक दिन हमने आपको उसके जायज़े के लिए भी दिया है
جس میں آپ حاصلات تعلم کے مطابق بچے سے ایک جائزہ لیں گے اور 6 سے 8ویں تک کے آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو LMS پہ ملیں گے. 1 سے 5ویں تک کے جو ہیں وہ ہم نے ورک بکس کے یا کتاب تمرین و جائزہ میں دی ہیں. اچھا اگر آپ اس کو دیکھیں تو کتاب میں سب سے پہلے یہ حاصل تعلم جو ہے بی لفٹ نمبر 1 میں تسلسل کی صورت میں موجود ہے. اب یہاں پر تسلسل میں کیا ہے، چونکہ لغت اور تھیسورس آپ نے سکھانا ہے اور یہ حاصل تعلم آپ کا 4تھی جماعت سے شروع ہو رہا ہے اور بچوں کے پاس چھوٹی وہ جو پاکٹ سائز ڈکشنریز ہیں، لغات ہیں، وہ موجود ہیں. اسی سے آپ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سرگرمی کروانی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہاں پر جو الفاظ لیے گئے ہیں وہ ان کی 5ویں جماعت کی حمد سے لیے گئے ہیں. 6ٹھی جماعت میں تسلسل کی ذیل میں جو 3 الفاظ دیے گئے ہیں وہ 5ویں جماعت کی حمد سے لیے گئے ہیں تاکہ بچہ واقف الفاظ سے ناواقف کی طرف آ سکے، نئی چیز کی جانب آ سکے. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلا دن ہے، عین ممکن ہے کسی بچے کے بستے میں لغت نہ ہو، لیکن چونکہ الفاظ سے وہ واقف ہے، وہ 5ویں جماعت کی حمد میں اس کی مشق کر چکا ہے، تو وہ ان کے معنی لکھ سکتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ آج انہوں نے کیا کام سیکھنا ہے. تو یہاں سے تسلسل کا مقصد یہی ہے کہ ان کی پہلے سے موجود معلومات کو آپ نئے سبق سے جوڑ سکیں اور ذہنی طور پر آپ طلباء کو تیار کر سکیں کہ انہوں نے کیا سیکھنا ہے. نہیں آتا تو ٹیچر بتا دے. یہاں پہ میرا جو ذاتی خیال ہے وہ بچوں کو آتا ہوتا ہے. آپ ان کو 3 منٹ دیر نہیں آتا، آپ ضرور بتائیں، ہم نے آپ کو اس کا حل جو ہے یا سلوشن جو ہے وہ دیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ہم بدقسمتی سے کرتے کیا ہے کہ اساتذہ کرام بچوں کو کرنے پر آمادہ ہی نہیں کرتے اور پہلے جواب دکھا دیتے ہیں. تو بچہ کیوں کوشش کرے گا؟ وہ پہلے خود ہی انتظار میں رہے گا کہ آپ دکھائیں. ایک دفعہ ان کو ذہنی طور پر تیار کریں، آمادہ کریں کہ وہ خود سے لکھیں، بھلے غلط لکھیں، حوصلہ افزائی تو کرنا سیکھیں نا. اس کے بعد آپ کا جیسے میں نے بتایا حاصل تعلم، میں نے اسی کا یہ حاصل تعلم جیسے آپ نے دیکھا کتاب میں موجود ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے اس تسلسل کی مدد سے بچوں کو لغت اور تھیسورس سکھانا ہے. اچھا لغت ایسا کام ہے جو بچہ اس سے پہلے 4تھی اور 5ویں میں جس کی مشق کر چکا ہے اور اس کے بستے میں وہ جو چھوٹی لغت ہے وہ ہم نے رکھوا دی ہوئی ہے. 6ٹھی جماعت میں اس میں فرق آ گیا. اگر آپ تھیسورس لفظ دیکھیں تو تھیسورس ایک آن لائن اپلیکیشن ہے. اس کے لیے آپ بچے کو ڈیجیٹلی استعمال آپ نے سکھانا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے موبائل سے، کمپیوٹر سے اس کو کھولنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لغت اور تھیسورس میں فرق کیا ہے. یہاں سے آپ نے اس دن کے لیکچر میں بچے کو محض یہ سکھانا ہے اور اسی کی مشق کروانی ہے. اب ایک دلچسپ کام یہ ہے کہ ہم بچے کو مشق کیسے کرواتے ہیں. ہمارا طریقہ تدریس یہ ہے کہ ہم روایتی انداز میں پڑھانے کی بجائے پہلے زبان شناسی کا اطلاق ان کے سبق پر کرتے ہیں. آپ کا جی میم تنزیلہ. میم لغت اور تھیسورس والا جو ہم نے اس میں سرچ کیے، تلاش کی ہے، جی اس میں نہیں آ رہا، کوئی لفظ بھی نہیں آ رہا. کہاں نہیں آ رہا؟ آن لائن ڈکشنری میں لغت جو ہے جس میم طرح آپ کا آ رہا ہے ویڈیو میں، اس طرح تو ہمیں جس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ چیز شو نہیں ہو رہی میں آپ کو جس اسی طرح آپ پسند ہو رہی ہے. میں اسی لیے عرض کر رہی ہوں کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی اپلیکیشن نہیں ہے. میں نے ابھی آپ سے یہی عرض کی کہ یہ آن لائن اپلیکیشن ہے جس کو آپ نے اسی وقت استعمال کرنا ہے. میں نے اسی لیے مختلف لغات، ڈیجیٹل لغات اور یہ جو آن لائن تھیسورس ہے اس کے لنکس بھی دیے ہیں تاکہ آپ انہی پہ براہ راست ان پہ کلک کریں، اس بٹن کو دبائیں اور آپ اپنے گوگل براؤزر میں وہاں پہ پہنچ جائیں. آپ نے صرف اس میں الفاظ لکھنے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی. تھیسورس ایسی اپلیکیشن ہے جو آن لائن چلے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ آپ نے اگر اس کو استعمال کیا یا کروا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جتنی مشق ہے، جتنا اطلاق ہے، وہ اس دن کے لیے بچہ اپنے سبق پہ کر رہا ہے، حمد پہ کر رہا ہے. اور دیکھیں آپ نے اس کی تدریسی جانچ محض اسی انداز میں کروانی ہے. یہ آپ کمرہ جماعت میں آپ کروائیں گے کیونکہ آپ کے پاس LCDs بھی ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے اور آپ کے پاس ٹیبس بھی ہیں. اور آپ نے بچے سے کرنا کیا ہے کہ شامل کتاب حمد کے دیے گئے اشعار جو ہم نے پڑھنے کی ذیل میں اسے 2 یا 3 دن کے بعد پڑھانے ہیں، آپ اس سے غیر محسوس انداز میں وہ پہلے پڑھنے کی مشق کروا رہے ہیں
تاکہ اس کی خواندگی بہتر ہو، اس کے پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہو سکے. اور ان کو ہر بچہ پڑھے گا، ہر شعر پڑھے گا اور اپنی مرضی کے کوئی سے بھی 3 الفاظ، محض 3 الفاظ خط کشید کرے گا یا ان کا انتخاب کرے گا، اور ایسے الفاظ ہوں گے جن کے معنی سے وہ واقف ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ بچے کے پاس جو لغت موجود ہے وہ اس سے یا اس کے معنی دیکھے گا، یا وہ آپ سے کہے گا کہ آپ اس کو اس لغت سے فوراً سے اس کا معنی تلاش کر کے دیں. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیب اس کو دیں اور وہ الفاظ وہ جو اس نے تلاش کیے ہیں ان کو وہاں پہ ٹائپ کرے اور تلاش کرے. جو لغات کے لنک آپ کے پاس کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ انٹرنیٹ ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ بچہ اس حمد کی تشریح کے لیے کم از کم پہلے سے تیار ہونا شروع ہو جائے گا. جو لوگ دیر سے آئے ہیں زوم میٹنگ میں اور جن لوگوں نے دیر سے اپنے کیمرے آن کیے ہیں، وہ میٹنگ کے بعد کچھ مخصوص لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی نکھار. ایکسکیوز می میم، سر السلام علیکم. اگر وہ لوگ سارے میٹنگز میں شامل ہو تو سر آتے جاتے میں دیکھتی نہیں ان کو آتے جاتے، ان کا یہاں موجود ہونا ضروری تھا. چلے نہیں، بیسٹ آف لک، بڑا مزہ آ رہا ہے. یقین کریں یہ ساتھی سن رہے ہیں، میں جب میڈم اکثر کو سن لیتا ہوں 1-2 دن تو میری اردو ٹھیک ہو جاتی ہے. جب باقی لوگوں کو سن لیتا ہوں تو میری اردو کا کباڑا ہو جاتا ہے. سر ایسی اور بات یہ ایک ہی کچھ وہ میں ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. بہت شکریہ تو سر. میڈم اکثر you سر are مجھے one نا of those آپ very few number of people. اللہ آپ کو صحت دے. You are بہت doing very شکریہ. well. بہت سر آپ کی طرف سے یہ توانائی ملتی ہے، میں نے اس لیے آپ کو بیچ میں چھیڑنا مناسب سمجھا. میں یہ تو خیر یہاں پہ آپ کے باقی کلیگز نہیں ہیں، آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ سارے کلیگز کے سامنے بھی میں باقی ریسورس پرسنز کو بھی آپ کا مثال دیتا ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیک آف آل ٹریڈز بنیں، ہر فن مولانا بنیں. اپنے بالکل سر. اپنے فیلڈ پہ ایسے کمانڈ کریں کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے. تو ماشاءاللہ یو ہیو ڈن ویری ویل. اللہ آپ کو صحت دے بہت تاکہ آپ نوازش، ہمارے بہت ایجوکیٹرز کو، نوازش، ہمارے بچوں کے لیے ایسے ہی پرفارم کرتی رہیں. بہت تھینک نوازش یو، سر. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ایکسکیوز می میم، جی میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے بی لیو 12 تک وہ خود کروائی ہے، ہر ایک چیز مرکزیت میں دی ہے، وہ چیز ہمارے بچوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے. آگے بی لیو 13 میں جا کے آپ نے یہ چیز کو ہینڈ اوور کیوں کر دی ہے؟ یہ ٹیم ورک ہے میم، یہ ٹیم ورک ہے. سر نے ابھی ہمارے بچے نہیں، ہمارے بی لیو 13 میں جو چیز آ رہی ہے وہ ہمارے بچے نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے. وہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میم کو بولیں کہ دوبارہ خود سے اگر وہ چیز سمجھایا کریں. میں حاضر ہوں. کچھ دن، محض کچھ دن دے دیجئے، ہم صرف اپنے یہ نشست جو ہماری چل رہی ہے اس کو مکمل کر لیں اور تھوڑے سے کام دیکھیں. اس میں ہمیں تھوڑی سی چیزوں کو، میم آپ خود ایک ادارہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ چلا رہی ہوں گی یا آپ اس کی ایک رکن ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب تک ہم تمام اراکین جو ہیں ان کو ساتھ لے کے نہ چلیں تو جیسے سر نے بھی کہا کہ ہم ہر کوئی ہر فن مولا نہیں ہے، لیکن جو اس کا کام ہے وہ اس کو بہتر انداز میں کرنا چاہیے. شاید ہمارا مقصد یہی تھا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ شروع کی چیزیں چلا کے باقی لوگوں کو بھی اتنا ہی موقع دیا جائے جو ہمارے ساتھ اس ٹیم میں موجود ہیں. آج اگر میں یہاں ہوں تو کل اگر وہاں پہ سر اسامہ پڑھا رہے ہیں یا میم راہیلہ پڑھا رہی ہیں تو انہوں نے اس جگہ پہ آنا ہے. ہم آہستہ آہستہ اس لیے کرتے ہیں، لیکن ایسا قطع نہیں ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ بچوں کا حرج ہو. درمیان میں جہاں مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ میں خود ویڈیوز کروں گی، اپنی پریزنٹیشنز کے ساتھ کروں گی. اور مجھے موقع اگر مستقبل قریب میں نہ مل سکا، جو کہ انشاءاللہ ملے گا، تو میں کچھ دنوں میں واپس اس چیز کو لوں گی. اس وقت تک ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بچوں کا حرج نہ ہو، نقصان نہ ہو، تو ایک کمی نہ آئے اور ہم اس چیز کو لے کے چلتے رہیں. لیکن بہت جلدی انشاءاللہ. لیکن دیکھیں سر اسامہ کی بھی جو چیزیں ہیں وہ میری نظر سے گزر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. انداز گفتگو ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں صرف محض یہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری جو معلومات ہیں یا ہماری تھوڑی سی تیاری ہو جائے، اساتذہ کرام کی تھوڑی سی تیاری ہو جائے کہ وہ اس حاصل تعلم کو سمجھ سکیں اور اس انداز میں کروانے کی مشق کر سکیں. باقی آپ کی رائے کی میں قدر کرتی ہوں، لیکن آنے والے دنوں میں واپس ویڈیوز پہ آؤں گی تھوڑے سے دنوں کے بعد انشاءاللہ.
अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएंगे निखार पर, जिसको हमने थ्राइव बाकी किताबों में और उर्दू में निखार दिया, और यहाँ पर आपने एक इस्तिलाह पढ़ी, वो है किताब तमरीन जायज़ा, जिसको हमने बाकी कुतब में हमने उसको प्रैक्टिस बुक के नाम से कहा। यहाँ पे आपने आपको जो काम दिया गया वो घर के काम के लिए है, लेकिन शुरू में आपको लगेगा कि बच्चा तख्लीकी लिखाई या ख़ुद से काम करने का चूँकि ज़्यादा आदी नहीं, तो उसको शायद मसला हो। उसके लिए मुख्तलिफ हल हम आपको बता रहे हैं कि जैसे शुरू में 1 से 2 हफ्ते में आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को इसका हल दिखाएं कमरा जमात में, क्योंकि 50 मिनट की एक क्लास है या 1 घंटे की भी है, तो आपके पास बहुत सा वक्त बच रहा है। आप पहले उनको उससे देख के लिखने की आदत डालें। 1 हफ्ते के बाद आप उनको वो जवाबात दिखाइए और उनसे कहें कि इसको समझें और इसको अपने अल्फाज में तख्लीक करें, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। एक हल ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को ग्रोह की सूरत में भी ये काम, घर का काम करवा सकते हैं, क्योंकि शुरू में बच्चे जो हैं इससे घबरा रहे हैं। हमें बहुत सी जगहों से इसका भी सामना करना पड़ा, ये सवाल भी आया। तो उसके लिए हम आपके पास इससे बेहतरीन हल भी यकीनन मौजूद होंगे। आपको कुछ बेहतर लगता है कि जिससे बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीख ले, उसकी तख्लीकी लिखाई, तख्लीकी सलाहियतें बेहतर हो जाएं, क्योंकि उसने इम्तहान में किसी तरह से भी खुद से सारा काम करना है, जो अब रट्टे वाला नहीं है। तो हम उसके लिए मददगार और रहनुमा हो सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए बैसाखी नहीं बनेंगे। असातिज़ा कराम को ये बात ज़हन में रखनी होगी कि हम बैसाखियाँ नहीं हैं, हम रहनुमा हैं उनके। हम उनको रास्ता दिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, लेकिन हम उनका उस तरह सहारा क्यों बन रहे हैं कि वो अपनी तमाम तवानाई हम पे डाल दें, अपना बोझ हम पे डाल दें। तो हमने इस काबिल उन्हें बनाना है। अच्छा जी, ये यहाँ तक करवा लिया। सबसे अहम और वो ज़रूरी बात कि जो मैंने आपको पहले भी बताई कि 1ली से 5वीं तक आपके जायज़े जो हैं वो किताब तमरीन जायज़ा में, और 6ठी से 8वीं तक ऑनलाइन आपको LMS पे मिलेंगे। अच्छा जी, ये था हमारा अगर आप कहते हैं तो मैं आपको LMS पे ये वीडियोस, बल्कि आप जैसे अभी मैम तंजीला ने भी कहा, आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो यकीनन LMS पे वीडियो कैसे चल रही है और आप टैब पे कैसे उसको किस बटन को दबाते हैं, क्या आता है, उससे आप वाकिफ़ हैं। अगर आपको लगता है कि दोबारा यहाँ पे करने की ज़रूरत है तो हम आपके साथ वो भी कर लेते हैं, वरना अगर सवाल है तो वो ले लेते हैं। जी, किसी का कोई सवाल एडटेक से, किताब से मुतालिक? अगर नहीं है तो अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सबका मुझे सुनने का, बर्दाश्त करने का शुक्रिया। हम आपके साथ मौजूद हैं। शुरू के दिनों में आपको हो सकता है मसाइल का सामना हो, आप हमसे बात करें। मुमकिन हद तक, जिस हद तक मुमकिन हुआ, हम कोशिश करेंगे कि उनको हल करें, हल में मदद कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका जी मैम अनीस। जी मैम, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत यूज़फुल, बहुत फ्रूटफुल, बहुत बेनिफिशियल किस्म की आपकी आज की वर्कशॉप ट्रेनिंग सेशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ हमने लर्न किया, प्रीवियस में भी, इसमें भी, फर्स्ट सेशन में भी, और बड़ा अच्छा लगा बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा आपके साथ ये बहुत सेशन शुक्रिया रहा। मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। जज़ाकल्लाह। मैम तंजीला, ये जो 6ठी से 8वीं तक हैं, ये LMS पे जहाँ पे वर्कशीट्स हैं, वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे अपलोड की जा रही हैं आपकी असेसमेंट्स या जायज़े की जो मश्क है। आप वहाँ से बच्चों को प्रिंट्स देंगे, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, 5वीं जमात तक हमने इसलिए जायज़ा किताब तमरीन जायज़ा में रखा कि बच्चा उसकी मश्क कर ले। आप ऐसा खुद से बना के उसे क्लास में ले सकते थे। 6ठी से 8वीं तक आपने वहाँ से सिर्फ डाउनलोड करना है और उनके प्रिंट्स बच्चों को दे के वो असेसमेंट्स लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा तरीका बदल रहे हैं कि बच्चा इम्तहान के लिए आदी होना शुरू हो। हम पहले से इसलिए नहीं दे रहे, तो आपने वहाँ से उसको देखना है और ले लेना है। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।